ایک آرٹسٹ کے اندر ایک ایستھیٹک سینس ہوتی ہے. یہ کسی بھی فارم آف آرٹ میں وہ جاتے ہیں نا تو اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے. آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا اسے؟ یہ آپ کو ایک ٹائم پہ سوچنے میں مجبور ضرور کرتی ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نارملائزیشن پروجیکٹ ابھی بھی ان پلیس ہے. LGBTQ کن کن طریقوں سے اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے؟ یہ ہمیں اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ پروپیگنڈا تھا. ابھی جو آج کل آپ کام کر رہے ہیں پاکستان جیسے سوسائٹی کے لیے تو اس سے لوگوں کو گھن آتی ہے. آپ نے بدنام کرنا ہوتا ہے کسی کو. کہ باحجاب خاتون جو ہے وہ بھی بوائے فرینڈ کے ساتھ فزیکلی بھی ہو رہے ہیں. سوسائٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے خلاف چیزوں کو کس طرح سے کیا گیا ہے؟ آرٹ کے نام پر، فیشن کے نام پر، کلچر کے نام پر. پاکستان کے خلاف کسی کو کیا سازش کرنے کی ضرورت ہے؟ دنیا کے اندر ایک آرٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پیریڈ آرٹس، کہ عورتیں اپنے حیض کے خون سے پینٹنگز بناتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو another exciting episode of the Revival Experience. ہم ان سیشنز کے اندر مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور خاص طور پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں کہ جو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں، کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں ریوائول کا کام کر رہے ہوں. تو ایسی ایک پرسنالٹی کو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو زمانہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ انفارمیشن کا دور ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ماڈرن دور تھا وہ کب کا ختم ہو چکا. اب یہ پوسٹ ماڈرن دور آ گیا ہے، یہ ماں بعد جدید دور آ گیا ہے. اور وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے ماں بعد جدید کو شروع کیا ہے؟ وہ بیسیکلی یہ انفارمیشن ہی ہے. کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن. کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں جو ایڈوینٹ ہوا اور اس کے بعد پھر انفارمیشن کا جو ایکسپلوژن ہوا، اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آئی ہے. یہ وہ دنیا ہے کہ جس کے اندر وہ تمام سٹینڈرڈز چینج ہو چکے ہیں جو کہ اس سے پہلے کلاسیکل ایرا میں تھے یا جدید ایرا میں تھے. تو یہ اتنا پاورفل ٹول ہے کہ جس نے پوری انسانی جو تاریخ ہے اس کو چینج کر کے رکھ دیا ہے، انسانی بیہیویئر کو چینج کر کے رکھ دیا ہے. اس لیے اس کو بڑا گہرائی سے ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ اس سے میں، آپ، ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ ہو رہے ہیں. یا تو ہم اس کے ذریعے سے امپیکٹ ڈال رہے ہیں یا ہم پر امپیکٹ ہو رہا ہے. اب تو بلکہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ ریالٹی میٹر نہیں کرتی ہے، بلکہ ایک ہائپر ریالٹی ہے جو بنائی گئی ہے میرے اور آپ کے لیے، کنسٹرکٹ کی گئی ہے میرے اور آپ کے لیے، اور ہم اس ہائپر ریالٹی میں رہ رہے ہیں. تو وہی جانے گا ریالٹی کو جو اس ہائپر ریالٹی کی ڈائنامکس کو سمجھے گا، اس سے باہر نکلے گا اور پھر دیکھے گا اپنے آپ کو کہ وہ کہاں پر ہے. یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. میڈیا کیا ہے، انفارمیشن کیا ہے، میڈیا کی مختلف قسمیں کیا ہوتی ہیں، انفارمیشن کیا چیز ہے، انفارمیشن وارفیئر کیا چیز ہے. خاص طور پہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ آج کے دور میں تو انفارمیشن وارفیئر اصل میٹر کرتی ہے. تو یہ سارے وہ ٹاپکس ہیں جن سے متعلق انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. اور اس والے سے جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، حسن رانا صاحب، ماشاءاللہ سے ان کا ایک بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے میڈیا کے اندر. جتنے بھی ٹاپ میڈیا چینلز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے ایز اے پروڈکشن ایکسپرٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی مختلف کیپیسٹیز کے اندر یہ وہاں پہ سرو کرتے رہے ہیں. ابھی ایک ریسرچ اور تھنک ٹینک ہے، ریسرچ بیس تھنک ٹینک ہے جو کہ جس کے اندر یہ کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز کے اندر جو ہے انفارمیشن وارفیئر پہ لیکچرز بھی دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ان کی بک بھی اسی موضوع کے اوپر جو ہے منظر عام پر آئی ہے، اس کے بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں حسن رانا صاحب. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. تو جی، میڈیا اور انفارمیشن، اس پہ تو ہم نے بات کرنی ہے. تھوڑا سا ہم ذرا آپ کا بیک گراؤنڈ لیتے ہیں کہ کہاں سے سلسلہ شروع کیا، میڈیا میں کیسے انٹرسٹ آپ کا ہوا، اور آج پاکستان میں بہت کم انفارمیشن وارفیئر کے ایکسپرٹس ہیں، ان میں سے ایک آپ بھی ہیں. تو اس فیلڈ میں آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے. اصل میں اسٹوری تو بہت لمبی ہے، لیکن چلیں شارٹ کر کے اس کو تھوڑا سا ہم کوشش کرتا ہوں کہ بیان کر دوں. اصل میں میرا کیونکہ انٹرسٹ جو تھا وہ میوزک میں تھا. اچھا. بہت ارلی ایج میں، 15-16 سال کی ایج میں. تو ایز اے گٹار پلے شروع کیا اور پیشن بن گیا کہ دنیا کا بہترین گٹارسٹ بننا ہے. اور کانسرٹس کرتے تھے، بینڈ بنا لیا. بس پھر وہ چلتا رہا، پڑھائی بھی ساتھ چلتی رہی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی کتنی ارلی ایج ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں جب آپ؟ یعنی یہ 16-17.
اچھا 18 کی ایج میں تو میں بائی پروفیشن میوزک شروع کر دیا تھا. اچھا جی ہم کانسرٹس کرتے تھے اور پیسے لیتے تھے مختلف کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اسکولز میں. ٹھیک ہے. تو یعنی 18 سال کی عمر میں پڑھ بھی رہا تھا اور میرے پاس پیسے بھی آتے تھے. تو اس دور میں شاید 3-4 ہزار 5 ہزار بھی بہت بڑی اماؤنٹ تھی. اور تو وہ سلسلہ چلتا رہا اور میوزک میں کیونکہ انٹرسٹ تھا, ایک پیشن بن گیا کہ جی دنیا کا بہترین گٹارسٹ بننا ہے. اچھا. تو اس کے لیے پھر پریکٹس بہت زیادہ کی. ظاہری بات ہے گول بہت بڑا تھا اور اس کو اچیو کرنا تھا, اور ہم ویسٹرن میوزک سنتے تھے, ویسٹرن بینڈز اور گٹار پلیئرس کو فالو کرتے تھے. پرٹیکولرلی گٹار میں کیوں انٹرسٹ آپ کا رہا؟ اور بھی ہیں؟ ہاں گٹار میں اس وجہ سے رہا کہ گٹار شاید شروع سے ہی فیسینیٹ کرتا تھا. اچھا. نیچرلی کوئی انکلینیشن؟ نیچرلی بس کچھ ایسا ہی تھا. بس کچھ ایسا ہوا, ایک دوست تھا اور وہ ایک دفعہ گھر گٹار لے آیا اور میں نے کہا کہ یہ کیا ہے. بس اس نے کہا جی یہ ہم نے قریب سے پہلی دفعہ دیکھا تھا جی کو. تو بس وہ پھر ایسا ہوا کہ وہ اس سے لے لیا اور پھر آہستہ آہستہ شروع کر دیا. بس کرتے 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 پھر وہ مزہ آنا شروع ہو گیا. اور کچھ اگر ٹیونز بجانی آنا شروع ہو گئی تو پھر اور زیادہ لوگوں نے جب تعریف کی تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا کام ہے, تو اس کو جاری رکھنا چاہیے. تو شروع میں تو صرف ایز اے فن کیا, لیکن اس کے بعد جب 2-3 سال گزر گئے تو اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ تو پیشن بن گیا میرا, اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کب بن گیا. اور پھر اس میں کیونکہ انسپریشن جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ بہت بڑی تھیں اور وہ ویسٹرن میوزیکل بینڈس تھے, اور اس میں جو ہیوی میٹل. کون سے بینڈس کو سنتے تھے اس زمانے میں؟ بینڈس تو بڑا عجیب سا لگے گا, لوگ کہیں گے کہ یہ داڑھی رکھ کے ایسی باتیں کرتا ہے. نہیں بہرحال تو آخر کار داڑھی رکھنے سے پہلے ہم اس دنیا میں بھی تھے. ہاں صحیح ہے جی. بینڈس آل ٹائم فیوریٹ بینڈ جو تھا وہ میرا پنک فلوئڈ ہی رہا ہے. اچھا. آل دو مختلف رہے ہیں, مطلب موڈ سوئنگز رہے ہیں بینڈس کے حوالے سے, لیکن آل ٹائم فیوریٹ جو ہے وہ پنک فلوئڈ ہی رہا. اسی طرح گٹار پلیئرز میں بہت زیادہ ہیں, لیکن جو مین آپ کہہ سکتے ہیں جو انسپریشن ہے وہ انگوی مالمسٹین تھا. اچھا اچھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بدلتے بھی رہے ہیں, پھر اور نئے بھی ایڈ ہوتے رہے, کچھ نئے گٹارسٹ بھی, لیکن یہ 2 مین انفلوئنس آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ بذات خود اتنے بڑے نام تھے کہ اب دنیا میں اگر یہ بولا جاتا ہے کہ بڑے بینڈس کون سے ہیں تو وہ 2 ہی کہا جاتا ہے, یا لیڈ زیپلن کہا جاتا ہے یا پنک فلوئڈ کو کہا جاتا ہے. تو بعض لوگ بیٹلز کو کہتے ہیں. اور اگر گٹار پلیئرس کی بات کی جاتی ہے تو وہ جو سٹریانی یا وائے یا انگ مالمسٹین ہو گیا, اور پھر اس طرح 2-3 اور ہیں جو وہ زیادہ اتنے مشہور نہیں ہیں, لیکن بہرحال وہ بھی بہت ٹیکنیکل تھے. تو ان کا نام لے تو ہم, کیونکہ وہ انسپریشن وہ تھی تو اس کو دیکھتے پھر ان کی چیزوں کو سننا, بجانے کی کوشش کرنی. اور پاکستان میں ویسا بجانے والے نہ بالکل ہی کم تھے. تو اردو میوزک بہت زیادہ سنتے نہیں تھے, یعنی اردو سے مراد انڈین جو گانے وہ شروع سے ہی بہت زیادہ نہیں سنے. زیادہ تر انگلش میوزک سنا یا پاکستانی بینڈز وغیرہ کا, ان دنوں جنون, وائٹل سائنز اور یہ ہوتے. تو بس وہ گٹار کی طرف وہ مائل ہو گئے جی. بس پھر گٹار ویسا بجایا, ایسا بجایا کہ کچھ ایک کسی طرف دیکھا ہی نہیں. تو ایک کمرے میں بند ہو گئے اور کئی سال بند رہے. پھر اس میں بس میں اور گٹار ہی رہا. پھر تو کیونکہ گول بہت بڑا تھا. اصل میں گول یہ بن گیا کہ برکلی اسکول آف میوزک ہے بوسٹن میں, امریکہ میں. وہ سمجھ کہ دنیا کا سب سے کنٹمپریری میوزک کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے. آل دو MI جو میوزیشین انسٹیٹیوٹ ہے ہالی ووڈ کے اندر, اس کو بھی کہا جاتا ہے, لیکن کنٹمپریری میوزک میں برکلی کو زیادہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ لوگ ایک بیسٹ ٹیلنٹ اوارڈ اسکالرشپ جو ہے نا آفر کرتے ہیں, وہ بس چند لوگوں کو ملتا ہے, اور جس کو مل جائے وہ بڑی بات ہوتی ہے. یعنی برکلی سے ملنا اسکالرشپ ایک بہت مشکل اور بہت بڑی بات ہے. تو بس وہ ٹارگیٹ وہ رکھ لیا کہ برکلی جانا ہے, پڑھنا ہے, میوزک پڑھنا ہے. اب وہاں پڑھنا ہے تو اس کا مطلب ظاہری بات ہے کو پریکٹس ایسی کرنی پڑے گی. پھر وہ بہت پریکٹس کی. پھر کچھ چیزیں ڈیموز وغیرہ میں نے ریکارڈ کیا. اصل میں ہوا یہ کہ کچھ ڈیموز میں نے ریکارڈ کیے. ان دنوں تو VHS ٹیپس ہوتی تھیں, ابھی تو HD کیمراز بھی نہیں آئے تھے. یہ کس سن کی بات آپ کر رہے ہیں؟ 2002. ٹھیک. تو ابھی تو معاملات ابھی اتنا کوئی HD باہر آئے ہوں گے, لیکن یہاں پہ تو بہت کم میرا خیال لگے. تو جب وہ ڈیموز ریکارڈ کیے تو پھر کچھ دوست تھے میرے جو سینئر تھے, اور ادھر سے اور دوستوں نے کچھ جو میوزیشین تھے, تو انہوں نے سنا, انہوں نے کہا یہ بڑی تیز چیزیں بجائی ہوئی ہیں, بڑا تیز گٹار بجاتا ہے یار. اور حالانکہ میں یہ نہیں تھا کہ میں تیز بجانے کے لیے بجا رہا تھا, آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک ایٹیٹیوڈ تھا. مطلب ایک ایٹیٹیوڈ یہی تھا, آپ سمجھ لیں, مطلب کہ اگریشن سمجھ لیں اس کو, جو بھی کہہ لیں عام آپ اس کو دے لیں. ایک سٹائل تھا نیچرلی. لیکن ظاہری بات ہے کہ جن لوگوں کو سنا ہوا تھا ان کا انفلوئنس بھی تھا, ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. تو
پھر وہ چیزیں پڑی رہیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ گنیز میں بھیجو، ادھر بھیجو، ادھر بھیجو. گنیز تو ہم نے مشہور ہو گئی ہے، گنیز کے علاوہ اور بھی بہت ساری بکس ہیں. تو پھر ہوا یہ کہ میں نے پھر برکلی میں بھیجی بہت ساری چیزیں، جو وہ تھیں، کچھ اور بھی تھیں اسکالرشپ کے لیے. اور اسی طرح پھر گنیز سے بھی رابطہ کیا، تو اس کو پھر ٹائم گنا جی، کتنے نوٹس تھے، کتنے سیکنڈز میں کتنے نوٹس بجائے، اور اس طرح سے. تو ان شارٹ یہ ہوا تھا کہ گنیز نے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کیٹیگری، انہوں نے مجھے غالباً اب یاد نہیں آ رہا کہ 1990 غالباً 6 یا 8 میں ختم کر دی تھی فاسٹسٹ گٹار پلیئر کی. وہ بہت زیادہ اسٹیل اسٹرنگ گٹار علیحدہ، نائلن اسٹرنگ علیحدہ ہے. اور پھر اب تیز بجانے میں فاسٹسٹ گٹارسٹ کا مطلب کیا مطلب فاسٹسٹ گٹارسٹ مطلب وہ نائلن اسٹرنگ ہے، وہ اسٹیل اسٹرنگ ہے، وہ 12 اسٹرنگ ہے، بیس گٹار ہے، کیا اور بھی. تو لیکن ایز اے ریکگنیشن کے طور پہ انہوں نے بہرحال سراہا، اور اس کو پھر انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا. اچھا اچھا. ویب سائٹ پہ میرا ویڈیو کلپ بھی لگا دیا. اچھا، ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے؟ نہیں، اب تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ایڈ ہوتی رہتی ہے، وہ پرانی جاتی ہیں، نئی چیزیں آ جاتی ہیں. اور وہ یہ بات ہے کہ میں آپ دیکھ لیں کہ 2005 کی بات ہے. تو یہ جرنی رہی، تو خطاب مل گیا ورلڈ فاسٹسٹ گٹار پلیئر کا. پھر جونرا جو میں یہاں بجاتا تھا پاکستان میں گٹار پہ، وہ پاکستان میں واحد، وہ اسٹارٹ پاکستان میں نہیں اسٹارٹ کی. اچھا. باہر تو ہو رہا تھا، شریڈ میوزک کہتے ہیں اس کو، تو وہ پاکستان میں نہیں اسٹارٹ کیا. تو وہ بھی بس اس قسم کا تھا جو شاید باہری لوگ سمجھ سکتے تھے اور سن سکتے تھے، اور باہر بھی بہت تھوڑے تھے. تو بہرحال لیکن یہ رہا کہ اس دوران میڈیا سے ہی تعلق رہا، ویڈیوز، پروڈکشن، آڈیوز، جنگلز، بیک گراؤنڈ اسکور، ڈاکیومنٹری کا بیک گراؤنڈ اسکور، اور پھر اسی طریقے سے میوزک آئی ڈیز. میوزک یہاں پہ ٹرانزیشن کیسے ہوئی، دین کی طرف کیسے آنا ہوا؟ دیکھیں، اللہ کا بڑا شکر رہا، یہ اللہ کا بڑا کرم رہا کہ ایک چیز یہ رہی کہ نماز میں شروع سے پڑھتا تھا. اچھا ماشاء اللہ. اور ایون کہ جب آپ گٹار بھی بجاتے تھے؟ جی، میں کانسرٹ کے درمیان میں نماز پڑھتا تھا. جی، اگر نماز فوت ہونے کا ڈر ہو تو، مطلب عشاء اگر لیٹ بھی ہو جائے تو کافی لوگ دیکھتے تھے یار یہ مطلب اب پھٹی ہوئی جین ہے، اسپائکس بنے ہوئے ہیں، سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی ہے، لیکن نماز پڑھ رہا ہے. نماز کا شروع سے عادت تھی؟ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، میرا خیال ہے کہ 18 سال کی ایج سے، شاید 18 ایج. تو کیونکہ نماز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتی ہے، اس میں کوئی شک. اور تو نماز تو الحمدللہ پڑھتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ایک چیز ضرور تھی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے بزرگوں کی دعا ہے، یا ان کی ہی برکت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، کہ دینی حمیت اور غیرت جو ہے وہ بھی ہمیں الحمدللہ وراثت میں ملی ہے. اور پاکستان کی کیسے قدر کرنی چاہیے، یہ ہم بہت سارے لوگ ہم سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس جو سٹوریز ہیں شاید وہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوں گی. تو ہم لوگ کس طرح یہاں ہجرت کر کے آئے، کس طرح ہم نے قربانی دی، اور بہت سے لاکھوں لوگوں نے دی، ہم تو ان میں سے ایک ہیں. تو شاید اس یہ بھی وجہ تھی کہ، اور چونکہ آرٹسٹ بنتا ہی وہ جو سینسٹیو ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں سینسٹیو ہوں، ہر آرٹسٹ سینسٹیو ہوتا ہے. اور تو دین سے لگاؤ الحمدللہ شروع سے ہی تھا، اور علماء کرام سے محبت کرنا، اور یہ وہ اللہ کا شکر ہے. تو ایسا تو یہ رہا. پھر گھر کے ساتھ ہی کیونکہ مسجد تھی، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. اور لیکن یہ تھا کہ کیونکہ میوزک میں گولز رکھے ہوئے تھے، محنت بہت زیادہ کی ہوئی تھی، ٹائم بہت زیادہ لگایا ہوا، سب چھوڑنا پڑا. اور پھر وہ ایٹ دا اینڈ بریڈ اینڈ بٹر بن گیا، اور پھر اس کو چھوڑنا بہت مشکل تھا. اور شادی ہو گئی، پھر وہ کون چھوڑے گا؟ تو بہت مشکل ہے. اور پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کو اسپانسرشپس ہوں، اور پھر آپ کے سامنے باہر کی دنیا ہو، اور پھر رنگین دنیا ہو، تو اس کو چھوڑنا بہرحال مشکل ہے. لیکن ہوا یہ کہ کیونکہ ارلی ایج میں سٹارٹ کیا، اور ریکگنیشن ارلی ایج میں مل گئی، چھوٹی ایج میں مل گئی. یعنی 23 سال کا میں تھا تو مجھے برکلی سے اسکالرشپ مل گیا. تو میرا خیال ہے کہ آج کا کوئی گٹارسٹ، میں مذاق سے ایک بات کرتا ہوں، وہ ایک میں نے گٹار چھوڑ دیا تو اس کے 1 سال بعد ایک لڑکا آیا میرے پاس کہ حسن بھائی آپ سے گٹار سیکھنا ہے. تو میں نے کہا یار تمہیں تو پتہ نہیں میں نے چھوڑ دیا ہوا. تو اس نے کہا، میں نے کہا کیا کرنا ہے گٹار؟ کہتا ہے میں نے بڑا گٹارسٹ بننا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یار دیکھو، تم نے مجھے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا مجھے اس وقت بجاتے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے. تو میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے 24 گھنٹوں میں سے 48 گھنٹے گٹار بجایا، اور انہیں ایگزیجریٹ کر کے بتا رہا ہوں.
اور اگر تم جو میں نے 10 سال میں بجایا نا تو تم کم سے کم بھی تمہیں 25 سال لگ جائیں گے, اور 25 سال تم ویٹ نہیں کر سکتے اس چیز کا. تو اب یہ ہے کہ کیونکہ ارلی ایج میں مل گئی تو وہ سیچوریشن ہو گئی, بہت سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ گیا. اب ہوتا یہ کہ جب آپ ایک کام بہت زیادہ کر لیں, بہت زیادہ کر لیں نا, تو پھر اس کے بعد پھر آپ ایک ٹائم آتا ہے کہ سیچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے. اس کے بعد بنا کہتا ہے کہ بس بہت کر لیا. جی, اس کے بعد پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پھر آپ دنیا کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ ایکسیپشنل ہوتے ہیں. دیکھیں یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا, اپنی فیلڈ میں کو بھی دیکھیں, آپ ہر فیلڈ کے اندر جو بھی ہوتا ہے, اب جو بھی جیسے وہ تیز بالر ہے, آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ٹیم میں سب سے فرق ہے. ایسے ہی اس کا اس طرح فٹ بالر ہوتا ہے جو ایک ہوتا ہے ان میں سے وہ بالکل علیحدہ ہی ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں جو آرٹسٹ ہوتا ہے ان میں سے بھی بعض ایک بالکل علیحدہ سے ہی ہوتا ہے. اب یہ چیز ہوتی ہے نا, یہ بہرحال یہ آپ کو ایک ٹائم پہ سوچنے میں مجبور ضرور کرتی ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. اور پھر وہ آرٹسٹ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے اس لیول پہ جا کے, پھر وہ اور زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے, اور پھر وہ دنیا کو اس نظر سے نہیں دیکھتا جس طرح سے سب لوگ دیکھتے ہیں, اور وہ معاشرے کو بھی اس نظر سے نہیں دیکھتا. اور پھر وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں ہوں, مجھے کیوں پیدا, میں دنیا میں کیوں ہوں, مطلب مجھے پیدا کیوں کیا. تمام جو لگژریز ہیں یا جو بھی پیشنز ہیں, ورلڈلی پیشنز کی بات کریں, وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. تو اب بندہ کہتا ہے کہ اور کیا ہے مثلا کہ میں نے کیا کرنا. اب میرے کا یہ سوال تھا کہ یار میں نے گٹار بجانے, میں نے جو اپنے ٹارگیٹس رکھے تھے وہ اچیو کر لیے, یا جو میں نے آگے رکھے تھے وہ اچیو کرتا چلا جا رہا تھا. مطلب میں نے اپنا رکھا ہوتا تھا کہ 2 سال بعد میں یہاں آؤں گا, 3 سال بعد یہ کر لوں گا, اور وہ ہو رہے تھے, آرام سے ہو رہے تھے. اور چونکہ وہ ہو رہے تھے تو پھر وہاں پر پھر میرے بہرحال ایک سوچ میرے ذہن میں یہ ضرور آئی کہ یار یہ آخر کب تک, یعنی آپ کو آخر یہ چھوڑنا پڑے گا. جیسے کیٹ سٹیونز کا آتا ہے, جی لیکن اس کیٹ سٹیونز نے دوبارہ شروع کر دیا. ہاں دوبارہ انفارچونیٹ معاملہ وہ دوبارہ شروع کیا, یا جنید جمشید کا ہوا, وہ کافی اس کا ہے. تو یہ ہے کہ بہرحال لیکن اللہ کا بڑا شکر ہوا, اللہ کا بڑا فضل رہا. میں نے پھر 2011 میں چھوڑ دیا. تو 11 میں چھوڑا, اور پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو اس کے بعد پھر آپ آتے ہیں کہ ابھی جو آج کل آپ کام کر رہے ہیں, تو اس کے بعد سے کیریئر کیسے آپ نے اس میں بلڈ کیا اور کیسے آگے بڑھے؟ اصل میں 2011 میں جب میں نے میوزک چھوڑا تھا تو میں بالکل دنیا سے غائب ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ کیونکہ دیکھیں وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اس زمانے میں. جو جیو پہ رات 9:30 بجے آ جاتا تھا تو وہ تو سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا, مذاق سے بات کرتا. اب ان دنوں ہمارے تو اب انٹرویوز بھی آتے تھے, جیو پہ بھی آتا تھا, میوزک چینلز پہ بھی آتے تھے, کانسرٹس بھی ہوتے تھے, تو ہم تو سیدھے منہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے, سیدھی سی بات ہے. تو لیکن اصل میں یہ ہے کہ جب وہ چھوڑا تو پھر اس کے بعد میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی بھی لائم لائٹ میں ہوں, اور یا میں یعنی لو کی میں ہی رہوں. لو کی اگر میں کوئی کام کروں گا تو پھر میں لو کی میں کروں گا, میں سامنے نہیں آؤں گا. تو میں نے 3-4 سال ایسے ہی گزارے, 3 سال ایسے ہی گزارے. لیکن ان 3 سالوں میں میرے کچھ دوست تھے جنہوں نے بہت مجھے انسسٹ کیا کہ جو ایکسپیرینس ہے یہ ضائع ہو رہا ہے, اور اگر یہ ویسے کام نہیں آتا تو اس کو امت کے لیے کام میں لے کے آؤ. اگر پروفیشنلی نہیں کرنا تو کوئی ایسا کام کرو کہ لوگ, اب ظاہر سی بات ہے دیکھیں میڈیا ایک انڈسٹری ہے. مطلب جب میں لیکچر دیتا ہوں تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو پہلا سوال ہوتا ہے, میں پروڈکشن, کیونکہ یہ ویڈیو پروڈکشن کے حوالے سے بھی میں کلاسز وغیرہ دیتا ہوں, تو اس میں پہلا سوال ہر کوئی میں سے ایک ہی بات, پہلی کلاس میں پہلا سوال ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے, سر کیمرہ کون سا لیں. اچھا. تو میں ان کو یہ, اور میرا بھی جواب پچھلے کئی سال سے ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 روپے والا پین ہے اور اگر آپ کو تحریر لکھنی آتی ہے تو آپ اس سے بھی لکھ لیں گے. صحیح بات. اگر آپ کے ہاتھ میں 1 لاکھ والا پین پکڑا دیں گے تو آپ کو تحریر نہیں لکھنی آتی تو آپ کیا لکھیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو میں کو یہی کہتا ہوں کہ بیٹا مین بیہائنڈ دا ٹول ہوتا ہے, کیمرہ کوئی چیز نہیں. تو ٹولز بس کچھ حد تک میٹر کرتے ہیں, باقی ٹولز صرف آپ کو اسسٹ کرتے ہیں, آپ کو آپ کی آسانی کر دیتے ہیں, صرف آسانی کر دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. تو اب اسی کو, ان چیزوں کو جو میرے دوست تھے انہوں نے مجھے کہا, وہ ٹیکنیکل تو نہیں سمجھا سکتے تھے, ظاہر سی بات ہے, وہ ٹیکنیکل ٹرمز تو مجھے آتے ہیں, لیکن انہوں نے مجھے یہ سمجھاتے رہے کافی عرصہ, کافی سال, کہ یہ اسکل ضائع ہو رہی ہے. مطلب ایک وہ کہتے تھے کہ یار دیکھیں میں مثال کے طور پہ ایک عالم دین ہوں, اگر میں ویڈیو بناؤں گا تو وہ شاید پروڈکشن کے والے سے بھی ویسا ہو, کیمرہ بھی, لیکن وہ نہیں ہو سکتا کہ جو ایک پروفیشنل آدمی بنائے گا. صحیح بات.
یا جس کا ایکسپیرینس ہے. اب پھر یہ تھا کہ ایکسپیرینس بھی مطلب کہ اتنا واس تھا. واس اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا, میوزک, ادھر سے ادھر سے ڈاکیومنٹری کا بیک اسکور اور پھر جنگلز اور یہ اندر کئی ساری چیزیں, پھر پروفیشنل انوائرمنٹ میں کام کرنا جو بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مطلب کہ اس کو کیا کہتے ہیں, ٹرمنالوجیز کیا ہوتی ہیں, ٹیکنیکل چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو بہرحال وہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے منانے میں کامیاب ہو گئے ایک ٹائم پہ آ کے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ چلو کرتے ہیں, لیکن میں نہیں ہوں گا, کچھ کرتے ہیں. بس پھر تھوڑا بہت کانٹینٹ بنایا. سوشل میڈیا بھی میرا خیال آ تو گیا تھا, لیکن بہرحال اتنا بھی لوگوں میں عام نہیں تھا. لیکن وہ کانٹینٹ بنایا, وہ ظاہری بات ہے مذہبی کانٹینٹ تھا. لیکن اس میں یہ ہو گیا کہ پھر اتفاق سے مجھے وائس اوورز کا کام مل گیا. اچھا. اور وائس اوورز کا بہت زیادہ کام باہر کا مل گیا, اور اس میں میوزک بھی نہیں تھا, کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی. تو میں نے کہا تو جائز ہے, کر لیں. پھر اس میں اسلامک کانٹینٹ بہت زیادہ تھا, یو اے ای, گلف کا سارا ویلیویٹ سروسز کا. پھر وہ شروع کر دیا میں نے. جب وہ شروع کر دیا تھا پھر اس کے بعد پھر ویڈیوز ہونے تھے. تو ویڈیوز کیے تو پھر اس میں وہ مذہبی ویڈیوز ہوتے تھے, مولانا حضرات کے بیانات ہو گئے, جی حج ہے یہ ہے, تو وہ گرین اسکرین کے اوپر. اب اس میں یہ تھا کہ پھر اس کے بعد ایک ڈاکیومنٹری مل گئی مجھے. وہ ڈاکیومنٹری پیڈ تھی مجھے, انہوں نے کہا بنا دیں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں. اچھا. پھر وہ جب ڈاکیومنٹری کی تو پھر پوری ڈاکیومنٹری خود کی آپ نے, اس کی ساری اسکرپٹ کے ساتھ اور باقی سب پروڈکشن پوسٹ پروڈکشن ساری. وہ اس زمانے میں تو بلکہ میں اپنی ٹیم کو یہ ابھی بتاتا ہوں, یہ حیران ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں نے ان کو بتایا کہ سامان بھی میں خود اٹھاتا تھا کندھے پہ, اور میں ریکارڈ بھی خود کرتا تھا, لائٹ بھی خود کرتا تھا, اسکرپٹ بھی میرا ہوتا تھا, سبجیکٹ کے سامنے بیٹھ کے کویسچنز بھی میں کرتا تھا, بی رولز بھی میں شوٹ کرتا تھا, ایڈٹ بھی میں ہی کرتا تھا. اچھا. اور وائس اوور بھی میں کر لیتا تھا. تو بہرحال وہ ایک ایج تھی, تو یہاں سے شروع کیا. تو وہ کچھ ڈاکیومنٹریز اور مل گئیں. اچھا. یہ ڈاکیومنٹریز بھی یہاں پہ ملی تھیں یا باہر کی؟ یہاں کی بھی کی ہیں, باہر کی بھی کی ہیں. پھر فرانس فلم فیسٹیول میں میری ڈاکیومنٹری گئی. کون سا, کیا نام تھا اس کا؟ مختار فلم فیسٹیول میں. اچھا. اور وہ میرا خیال ہے 2000 غالباً 18-19 کی بات ہے. اچھا اچھا. تو وہ مختار فلم اسکول ہوتا تھا, ابھی وہ شاید میرے خیال ہے ابھی بھی ہے یا بند ہو گیا. وہ کرواتے تھے ہر سال. اچھا. فیسٹیول کراتے, تو اس میں بھی بھیجی میں نے. اور کمرشل بھی ظاہر سی بات ہے, پھر مختلف لائک مائنڈیڈ لوگوں کا کام بھی کیا, اور پھر مختلف این جی اوز بھی, ہاسپٹلز ہیں, این جی اوز ہیں, اور اس طرح کے ان کی ڈاکیومنٹریز. پھر اسٹاک فوٹیجز, یہ باہر کے پروجیکٹس تھے, وہ اسٹاک فوٹیجز تھے 4K, اور اس میں لینڈسکیپ تھیں, اس میں ٹائم لیپس تھے. تو وہ ایک ایسا کام مل گیا تو میں پورے پاکستان میں لینڈسکیپ بھی بناتا پھرتا تھا. اور سوری لینڈسکیپ کہہ رہا ہوں, ٹائم لیپس ہی بنا رہا تھا. اور مطلب یہ ناران, کاغان اور کشمیر, اور یہ مطلب کہ یہاں سے بس وہ میں میرا بیک پیک لے کے, اور تو وہ نکل جاتا تھا. اور پھر وہ ٹائم لیپس اور اسٹاک فوٹیج. جو ایک ایستھیٹک, ایک آرٹسٹ کے اندر ایک ایستھیٹک سینس ہوتی ہے, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کسی بھی فارم آف آرٹ میں وہ جاتے ہیں نا, تو اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے. یعنی اچھا اگر میوزیشین ہے تو وہ پکچرز کے حوالے سے بھی اس کی ایک سینس ہوگی. تو یہ کیا معاملہ ہوتا ہے, اور آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ایسے کہ جو آپ کی وہ جو ایک بیک گراؤنڈ تھا میوزک کے حوالے سے, وہ ایستھیٹک سینس جو تھی اس نے آپ کو کیسے پھر ہیلپ کیا جب آپ باقی کام کر رہے تھے میڈیا کے حوالے سے؟ دیکھیے میوزک اصل میں جو ایک ہے آرٹسٹ, وہ چاہے کیلیگرافر ہو, چاہے وہ پینٹر ہو. آرٹسٹ بہت ساری چیزیں آرٹسٹ کے اندر کامن ہوتی ہیں, اور کچھ کے اندر تو بائی برتھ ہوتی ہیں, اور کچھ میں بائی دا ٹائم ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ کے اندر خود ہوتی ہیں ڈیولپ, اور کچھ کے اندر ایک ماحول میں رہنے سے ہو جاتی ہیں. ٹھیک. ابھی 3-4 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک. اب ہوتا یہ ہے کہ بہرحال آرٹسٹ جو ہیں ان میں کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ. پھر آرٹ کی فارمز میں پھر آپ اگر آ جائیں تو اس میں جس کو عام طور پہ ہم استھیٹکس کہتے ہیں, آلدو میرا اس سے تھوڑا اختلاف ہے, میں اس کو سبجیکٹو مانتا ہوں, لیکن یا جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ جیسا کہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسا کہ کیمرہ ہے,
اور کیمرہ کے آپ کا جو فریم ہے، فریم جو ہے، اب جو اس کا جو فریم ہے کیمرے کا، آپ جس سے اس کو شوٹ کریں تو سبجیکٹ کو اس کے اصول اور پینٹنگ کے ایک ہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کینوس میں کیسے اس کو لینا ہے، کینوس میں اس کو کیسے لینا ہے، کدھر لینا ہے، کس پورشن میں لینا ہے، کس پورشن کو خالی رکھنا ہے. یہ پینٹنگ میں بھی ایسا ہی ہوگا، فوٹوگرافی میں بھی وہی اصول ہے، اور ویڈیو میں بھی وہی اصول ہیں. پھر اسی طرح سے اگر وہ فیبرک میں ہے تو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی جو ایسپیکٹ ریشیو بدل جاتی ہے، کپڑوں میں ایسے ہو جاتی ہے نا، تو تھوڑا سا فرق ہو جائے گا، اس میں فرق آ جائیں گی چیزیں. اسی طرح سے جو کلر تھیوری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کلر تھیوری بھی پوری وہ بھی سیم ہے. اب کیلیگرافر جو ہے وہ بھی سیم کلر تھیوری پہ کام کرے گا، فیبرک والا بھی ڈیزائنر بھی اسی پہ کرے گا. پھر اسی طرح سے جو اسکلپچر بنانے والا ہے وہ بھی ویسے ہی کرے گا. اور پھر اسی طرح سے جو ویڈیو ایڈیٹنگ ہے اس میں جو کلر گریڈنگ ہوتی ہے اس میں آپ کریں گے، آپ گرافک ڈیزائن میں آپ کریں گے وہ تب بھی آپ ویسے ہی کریں گے. خطاطی میں کریں گے تو تب بھی آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. کیلیگرافی جس کو میں نے کہا، تو بہت ساری چیزیں، کچھ چیزیں آرٹ فارم کی کامن ہیں، پھر کچھ چیزیں میڈیا کی کامن ہیں، کچھ چیزیں آرٹسٹ کی کامن ہیں. تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے اب ہمارے دوست ہیں وہ انہوں نے ماسٹر تو فائن آرٹس میں کیا ہوا ہے، لیکن وہ اس میں بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں، فلمز بنا رہے ہیں. اب لیکن فائن آرٹس کا فلم سے کیا تعلق دیکھنے میں نہیں ملتا. اب وہ اسکلپچر آرٹسٹ ہیں، ایک میرا دوست ہے بہت اچھا تھا. آل دو کہ میں تو جائز ناجائز کے حق میں بات کر رہا ہوں، لیکن وہ اس وقت پاکستان کے بہترین ایڈز بنا رہا ہے. اچھا، اب بت بنانا اور تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ایسے گفٹس ہوتے ہیں کہ جو آپ کو پھر فائدہ دیتے ہیں. انوائرمنٹ اصل میں دیکھیں، وہ کہا جاتا ہے نا، جیسے انجینئرنگ ہمارے یہاں لاہور میں بعض دوست ہیں انجینئرس، انہوں نے کہا کہ جو انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایک دفعہ چلا جاتا ہے نا، وہ چاہے 10 سال بعد باہر آئے، وہ بن کے انجینئر ہی آتا ہے. ہاں ایسے وہ اصل میں کیونکہ وہ سیکھتا ماحول سے ہے. آپ پیپر دے کے اور کتابوں سے نہیں سیکھتے، آپ ماحول سے سیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو میس کمیونیکیشن کے بچے ہیں جن کو ماسٹرز کروایا جاتا ہے میس کمیونیکیشنز میں، وہ جب باہر آتے ہیں، جو میس میرے پاس چونکہ آتے ہیں وہ بچے، تو وہ انہوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے میس کمیونیکیشن میں، لیکن ان کو پریکٹیکلی ان کو بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں. نہیں پتا ہوتا ان کو، وہ نہیں پتا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ MBA کر کے پاکستان کی مارکیٹ میں جب نکلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار جو میں نے پڑھا تھا وہ تو ہے ہی نہیں. صحیح بات. تو اس طرح سے ہے. تو آرٹ پڑھ کے، ہاں پڑھنا چاہیے، پڑھ کے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہے. آرٹ کی تھیوری کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جیسے اس کی وجہ یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک جیز میوزک جیسے ہے، تو جیز میوزک کے اندر ایک اصول ہے جس کو کہتے ہیں جیز بریک دا رولز. اب جیز بریک دا رولز ایک تھیوری ہے، اور لیکن اس میں ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بریک وہ تو رولز کو بریک وہ کرے گا جو رولز کو جانتا ہو. صحیح بات. اب جس کو رول پتہ ہی نہیں وہ بریک کیا کرے گا، کیسے کرے گا. اور یہ محل ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ہر جگہ قرآن مجید تو خود جو ہے وہ رولز کو بریک کرتا ہے. فصاحت و بلاغت کے جو رولز ہیں وہ اپنے اسٹیبلش کرتا ہے. بالکل جی. تو زبردست. تو ایک ہے آرٹ، ایک ہے میڈیا، پھر آتی ہے انفارمیشن. آرٹ اور میڈیا کا آپ نے ریلیشن شپ بتایا، بڑا گہرا ہوتا ہے. میڈیا کے بارے میں تھوڑا سا مزید بات کرتے ہیں کہ میڈیا کیا ہے، واٹ از میڈیا، اور پھر ہم اس کے ریلیشن شپ کو دیکھیں گے کہ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے انفارمیشن کے ساتھ، اور انفارمیشن کیا بلا ہے اس کو بھی دیکھیں گے. لیکن میڈیا، واٹ از میڈیا؟ دیکھیں، میڈیا جو ہے وہ بڑے آسان الفاظ میں ہم اگر سمجھنا چاہیں، اور لوگوں کے لیے جو کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں وہ سارے میڈیا کے ہیں. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن میں کے ذرائعوں میں آپ کا پیپر بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، مین اسٹریم میڈیا بھی ہے جس کو سیٹلائٹ میڈیا کہتے ہیں، یا براڈ کاسٹ میڈیا کے اندر ریڈیو بھی آ جاتا ہے. کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں سارے میڈیا، کیونکہ میڈیا بیسیکلی تو میڈیم سے ہی ہے، لفظ سے ہی ہے نا، تو میڈیم سے ہی میڈیا. تو آپ کوئی بھی ایسا ذریعہ جس سے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں وہ میڈیا کہلاتا ہے. پھر اس کو ڈفرینشیٹ آپ آگے مزید کرتے چلے جائیں. ون ٹو مینی، اور ایک ہوتا ہے پھر ون ٹو ون. جی، وہ پھر آگے اس کو آپ ٹیکنیکلی پھر اس کو آپ جتنا مرضی آگے کرتے ہیں. مثال آپ جیسے ڈیجیٹل میڈیا آپ کہہ لیں گے، ٹھیک ہے، اور اس طرح ہم اس کو پرنٹ میڈیا جیسے بولتے ہیں. تو میڈیا بہرحال ایک پیپر جو ہے وہ بھی میڈیا ہے، کیونکہ آپ اسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ کا موبائل فون بھی ایک میڈیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میڈیا اب اس میں یعنی آپ گہرائی میں جائیں گے تو پھر ہم بہت دور نکل جائیں گے. میڈیا ظاہر بات ہے کسی ڈیوائس پہ بیس کر رہا ہوگا،
ٹھیک ہے. اب وہ ڈیوائس پیپر بھی ہو سکتی ہے اور موبائل بھی ہو سکتا ہے, صحیح, پین بھی ہو سکتا ہے, یعنی کوئی بھی ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, تو وہ میڈیا کا پارٹ ہے. جی, یہ آسان ترین جو تعریف آپ کہہ سکتے ہیں, یہ آسان ترین سمجھنے کے لیے یہ بہت میں سمجھتا ہوں بہترین ہے. پھر دو قسم کا ہوتا ہے نا, ایک براڈ کاسٹ ہوتا ہے اور ایک پھر 1-to-1 تو ذریعہ بات ہے جو ہم آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. میں نے خط لکھا اپنے دوست کو یا میں نے کال کیا اپنے دوست کو, یہ بھی میٹر کرتا ہے. لیکن آپ نے خط لکھا تو وہ پرنٹ میڈیا تھا, آپ نے کال کی تو یہ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا میں بھی آ گیا. اگر آپ نے واٹس ایپ کے تھرو کر لی, ہاں جی, ٹھیک ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہو گیا. اور اگر آپ نے جو سیلولر کمپنیز ہیں ان کے تھرو کر لی تو وہ ڈیجیٹل بھی ہو گیا, اور پھر اس کی فردر کوئی ٹیکنیکلی اس کی ٹرم اس کی بنائی جا سکتی ہے یا ہوگی پہلے سے. تو ہم زیادہ یہاں پہ اب جو ڈسکشن ہو رہی ہے ہماری اس کانٹیکسٹ میں وہ براڈ کاسٹ میڈیا کی, جس کے ذریعے سے پھر بڑا امپیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے, جس میں ایک پیپر میں آرٹیکلز لکھے گئے, اس کے اندر نیوز لکھی گئی اور اس کو پھر جو ہے ڈسیمینیٹ کر دیا گیا اور سوسائٹی کے اندر وہ چیز پھیلی. تو پہلے تو صرف یہی تھا, پرنٹ میڈیا ہی تھا, اس کی سرکولیشن ہوتی تھی میگزینس کی. اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے الیکٹرانک میڈیا, جس میں ٹی وی کے ایڈوینٹ کے بعد ہمارے سامنے براڈ کاسٹنگ ایک بڑی پاورفل ڈیوائس آئی. اور اب تو خیر جیسے آپ نے بتایا کہ اب تو خیر جدھر بھی ہے ٹی وی ہے, موبائل ہے, وہ سب جگہ سے آپ براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. میں بھی یہاں بیٹھا ہوں, موبائل سے ویڈیو بناؤں اور سوشل میڈیا پہ ڈالوں, میں بھی براڈ کاسٹ کر رہا ہوں. حالانکہ پہلے جو ہے براڈ کاسٹ کرنے کے لیے تو براڈ کاسٹنگ اسٹیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا, اس کے اوپر وہ بڑے ماسٹ والے اینٹیناز اور پتہ نہیں کتنے پیسے لگانے پڑتے تھے. آج ہے کہ کسی کے پاس موبائل ہے یا چھوٹا کیمرہ بھی ہے تو وہ ویڈیو بنائے گا, اور ٹھیک ہے. تو یہ تو یعنی میڈیا ہو گیا, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم انفارمیشن. جی, انفارمیشن کیا بلا ہے اور کیا چیز ہے, اور اس کا کیا ریلیشن شپ ہے پھر میڈیا کے ساتھ, اس کا کیا ریلیشن شپ ہے آرٹ کے ساتھ, یہ دونوں ذرا اس کو دیکھیں. انفارمیشن جو ہے نا, یہ انفارمیشن جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے کسی ڈیوائس کے تحت, ڈیوائس کے تھرو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے. اور ڈیوائس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ہوگا, مثلا وہ ہیومن بھی ہو سکتا ہے. ایک بندے نے کسی دوسرے بندے کو انفارمیشن بتائی, خود سے وربلی بتائی, سامنے بیٹھ کر بتائی, انفارمیشن کو پاس کیا, اور پھر اسی طریقے سے اس نے اگر لکھ کر کیا تو انفارمیشن کو اس نے پرنٹ میڈیا کے ذریعے کر دیا, لکھ کر دیا. اور اسی طرح اگر اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے کیا تو وہ ڈیجیٹلی ہم اس کو کہیں گے کہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ اس نے کیا. تو اسی طرح سے اگر براڈ کاسٹ اسٹیشنز سیٹلائٹ کے تھرو کیا تو ہم اس کو کہیں گے کہ جی یہ سیٹلائٹ میڈیا ہے, اس کو مین اسٹریم میڈیا بھی بہرحال کہا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اس کو اب انفارمیشن, لیکن یہ ہے کہ جو انفارمیشن ہے ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ جو میڈیا کی تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے, کیونکہ کسی نہ کسی فارم میں میڈیا رہا. جیسے کہ آپ کئی ہزار سال پہلے چلے جائیں تو پتھروں کے اوپر نقش و نگار آپ کو بنے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ اس دور کا میڈیا تھا, اس دور کی لینگویج تھی. اب ظاہر سی بات ہے اب اس کو فردر کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ کو لینگویج چاہیے ہوگی کوئی نہ کوئی. لیکن اگر ہم قریب بھی آ جائیں تو جہاں سے جیسے اصل میں پرنٹ میڈیا یا میڈیا وارفیئر کا جو سٹارٹ ہوا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 14 سینچری 1450, اس کے بعد جب کمرشل پریسز جو ہیں وہ آئے, کمرشل بنیادوں کے اوپر جب پریسز آئے, جب کمرشل بنیادوں کے اوپر پریسز آئے ہیں تو اس کے بعد جو انفارمیشن ہے اس کو بہت زیادہ پھیلایا گیا کتابوں کی صورت میں, اشتہاروں کی صورت میں اور دیگر ذرائع سے. اور یہی وہ ٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب انفارمیشن وارفیئر کا آغاز ہوا. اور پھر اس کے بعد پھر بہت قریب میں اگر ہم دیکھیں گے تو پھر اس کو ایز اے وارفیئر کے ٹول کے طور پر جو یوز کیا گیا فرسٹ ورلڈ وار میں کیا گیا, اس میں پوسٹرز کے ذریعے, ٹکٹس کے ذریعے. وہ تو بڑا مشہور ہے کہ ایک تو پروپیگنڈا ان کی طرف سے بھی تھا, کمیونسٹ پروپیگنڈا, اور ایک ان کے خلاف ہوا پروپیگنڈا. تو یہ تو پھر 20s میں پھر جو ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ ریڈیو ارلی میں آ گیا, پھر ٹی وی آ گیا, پھر ٹی وی کے ذریعے ہوا. پھر پہلی ٹیلی ویژن وار جس کو کہا جاتا ہے وہ امریکہ اور ویتنام کی وار ہے اصل میں, جس کو پہلی کہا جاتا ہے کہ ٹیلی ویژن وار وہ ویتنام کی وار تھی. اور یہی کہا جاتا ہے کہ ٹی وی ہی وجہ بنا امریکیوں کے ویتنام سے نکلنے کا. تو
یہ بنا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ ساری انفارمیشن ہے جو پاس ہوتی رہی ہے, اور اب اسی انفارمیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انفارمیشن کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے, کس نے کس کے خلاف کیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ جو انفارمیشن ہے جو کہ ہمیں ٹی وی کے ذریعے مل رہی ہے یا ملتی رہی ہے, وہ پر ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ وہ ایک انٹرٹینمنٹ تھی. ٹھیک ہے, یعنی ہم انفارمیشن کو یا میڈیا کو استعمال کرتے رہے دو ہی کاموں کے لیے. ٹھیک ہے, یا ایجوکیشن کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے. اور جب کہ اس انٹرٹینمنٹ کے اندر آپ کو آپ کے مطلب کی 90% چیزیں دکھائی گئیں اور 10% چیزیں وہ ڈالی گئی ہیں جو وہ دکھانا چاہ رہے تھے آپ کو. ٹھیک ہے, یعنی وہ 10% جو تھا وہ ہڈن تھا میسج. جی, ہڈن میسج تھا نارملائز کرنے کے لیے. بہت ساری چیزوں کو نارملائز کیا گیا بائی دا ٹائم. اور مطلب ہم پاکستانی تو بے صبری ہیں, ہم تو فوراً ریزلٹس چاہتے ہیں. تو یہ پلاننگ جو ہے ایسی نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے انفلوئنس آپریشنز ہوتے ہیں. اب انفلوئنس آپریشنز ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف کرتا ہے, تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو عام طور پہ جو انفلوئنس آپریشنز ہوتے ہیں آج سے چلیں, سوشل میڈیا سے پہلے بھی چلے جائیں ہم, تو ان کے جو ٹھیک ریزلٹس ہیں نا 15-20 سال بعد نظر آتے ہیں. تو ہم لوگوں کے بے صبر ہیں, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ابھی کچھ کریں تو ابھی اس کا رزلٹ آ جائے. ایسا نہیں ہے, یعنی 15 سے 20 سال لگتے ہیں کسی ایسے نئے بیہیویئر کو نارملائز کرنے کے لیے سوسائٹی میں. جی, وہ کیونکہ دیکھیں نا کہ ایک بچہ ہے جو پیدا ہوا, وہ بڑا ہوا, تو 15 سے اوپر جائے گا تو پھر وہ اس کے بیہیویئر میں وہ چیزیں آئیں گی نا آپ کی, جب وہ آپ اس کو دکھائیں گے بتائیں گے انفارمیشن کو. اب اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو بتایا گیا. مثال کو ایک بڑی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ جیتی ہوئی جنگیں ہار جاتے ہیں اور ہاری ہوئی جنگیں جیت جاتے ہیں پروپیگنڈا کے ذریعے اور انفارمیشن کے ذریعے. اور جیسے امریکہ جو ہے اس کو تاریخی شکست ہوئی افغانستان میں, سب دنیا جانتی ہے, دنیا نے دیکھا ہے. لیکن آپ جو مسلمان ہیں یا افغان ہیں اس کو سیلیبریٹ کر ہی نہیں سکے. کرائسس کمیونیکیشن ایسی زبردست تھی ان کی, تو وہ مطلب کہ وہ اس کو کیسے سیلیبریٹ کیا انہوں نے. پتہ نہیں, وہ امریکہ کہتا ہے کہ میں ہار کر نکلوں وہاں سے, تو میں نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں ہم نے اپنا کام پورا کر کے نکلیں. تو یہ پروپیگنڈا تھا, یہ پروپیگنڈا وارفیئر. تو یعنی میڈیا جو ہے وہ اس قدر آپ کو جو ہے وہ آپ کے کیا کرنا چاہیے کہ اذہان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی. اچھا, ایک ویسے کیونکہ ہماری آڈینس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ نارملائزیشن کیا چیز ہوتی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نارملائزیشن پروجیکٹ ابھی بھی ان پلیس ہے پاکستانی سوسائٹی کے لیے, اور اس پہ آپ بھی بات کرتے رہتے ہیں LGBTQ. جی جی, کہ ایک ایسا بیہیویئر جو بالکل اینٹی اسلامک تو ہے ہی, لیکن یہ تو پاکستان جیسے سوسائٹی کے لیے تو اس سے لوگوں کو گھن آتی ہے. لیکن اس کو بھی اب نارملائزیشن کے پروسیس میں ڈال دیا گیا ہے. تو تھوڑا سا اس پہ بھی بتائیں کہ یہ کن طریقوں سے اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. اس کو جو ہم لوگ اس کو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ جب ایک ملک کی یا مخالف ملک کی یا مخالف قوتوں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ جب کوورٹ آپریشنز کرتی ہیں کسی ملک میں یا کوئی بھی آپریشنز کرتی ہیں, تو وہ ہالی ووڈ کی موویز کی طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ آئے گا, وہ چھپا ہوا ہے, وہ جیمز بانڈ ہے, اس نے پسٹل لگایا ہوا ہے, وہ چھپ کے وغیرہ اس نے کسی بندے کی اسیسینیشن کی اور وہ نکل گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا. اور جب کہ اگر تھوڑا سا آپ انفلوئنس آپریشنز کو یا آپ کوورٹ آپریشنز کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 80% ایسا نہیں ہوتا. صحیح بات. آپ کولڈ وار کو اٹھا کے دیکھ لیں پوری کو, اس میں کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو کولڈ وار میں اور ابھی چائنا, آپ دیکھیں کہ چائنا اور امریکہ کی کیا جنگ ہے, لیکن ہو رہی ہے, لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہی, لیکن ہو رہی ہے, بڑی زبردست ہو رہی ہے. تو اکنامک وارفیئر اور بڑے فرنٹس ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمیں جو آپ نے نارملائز کہا ہے نا, تو میں نے اس لیے کہا کہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی ہیں کہ کوئی آئے گا اور آپ کو, ہمارے یہاں بعض دوست کہتے ہیں کہ یار آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس چیز کا. لوگ ظاہری چیزوں کو سمجھتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے نہیں ہوتا, چیزیں دنیا میں ایسے کام نہیں کر رہی ہوتی. ہمارے خلاف چیزوں کو کس طرح سے کیا گیا ہے, آرٹ کے نام پر, فیشن کے نام پر اور کلچر کے نام پر. اس چیز کو نارملائز کیا جا رہا ہے, کیا گیا بھی ہے, ابھی بھی کیا. پہلے بھی جو تھا, یعنی اب زنا کے معاملات تھے, پھر یہ جو
مرد اور عورت کا جو آپس میں ملنا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آج سے مشرف کے زمانے سے پہلے تک یہ غیر معیوب بات سمجھی جاتی تھی، بلکہ اس سے پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میڈیا کے دور کے بعد تو یہ اب چیز اب نارملائز ہو چکی ہے. اب تو بعض اوقات ایسے بھی بڑا عجیب معاملہ نظر آتا ہے کہ باحجاب خاتون جو ہیں وہ بھی اپنے ان کے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہیں اور سوسائٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی نارملائز کیا گیا نا بائی دا ٹائم ہوا ہے، یعنی 18-20 سال لگے ہوں گے اس کو کرنے میں، جیسے میں نے پہلے تقریباً ایسا ہی ہے. تو اس کو ٹائم لگتا ہے. اور اسی طرح جو LGBTQ کا ہے یہ بھی آج سے نہیں ہوا شروع، یہ پہلے سے ہوا ہے. آپ کو نارملائز کیا گیا. دیکھیں جینڈر اسٹڈیز ہمارے دور میں نہیں ہوتی تھی، جینڈر اسٹڈیز نہیں ہوتی تھی. ہمارے دیکھتے دیکھتے آئی ہیں. جینڈر اسٹڈیز کے نام کے اوپر پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ڈسکشن کو شروع کیا گیا، ڈیبیٹ کو سٹارٹ کیا گیا، تو اس میں جو کچھ کیا گیا ہے، جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، اور جو تعلیم، میں یہ کہتا ہوں کہ جو تعلیم کے نام پر پاکستان میں ہو رہا ہے، کلچر کے نام پر بھی، کلچر کے نام پر جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن جو تعلیم کے نام پر یونیورسٹیز کے اندر پاکستان میں ہو رہا ہے، اور پاکستان کی بڑی مشہور وہ یونیورسٹیز کہ جن سے کہا جاتا ہے کہ جی جو بچہ پڑھ لے تو بڑی بات ہے، وہاں پر جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں، وہ چاہے LGBTQ سے متعلق ہوں، اور یا وہ آپ کی جو معاشرتی اقدار ہیں، ملبیہ اسلامی اقدار ہیں، ان کی دھجیاں بکھیرنے میں وہ نمبر 1 ہیں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی، میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ، میں آپ کو چھوٹا سا، کیونکہ لوگ شاید یہ نہ کہیں کہ یہ باتیں کر رہے ہیں کوئی مولوی صاحب باتیں کر کے چلے گئے ہیں. تو اب لاہور کی ایک بڑی مشہور یونیورسٹی ہے اور ڈیفینس میں موجود ہے، وہاں پر ابھی پچھلے سال کی بات ہے، تو میں بلکہ میں نے خبر بریک کی تھی، تو وہاں پر جو ہے وہ رقص ماہواری ہوا کہ اگر عورت کو حیض آئے اور اس نے ناچ کر بتانا ہو کہ اس کو حیض آ رہا ہے کس طرح ہوگا، تو وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے. اور یہ کب ہوا؟ یہ 1.25 سال 1.5 سال پہلے. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ ہوا، اصل بات یہ ہے کہ یہ کس نے کرایا، کہاں ہوا، جیسے وہ کہتے ہیں نا پروم، وہ کہتے ہیں پروم نائٹ. اور اصل کیا ہوا وہاں پر؟ اصل یہ ہوا کہ باہر سے خاتون فرح احمد وہ آئی اور اس نے وہاں پر آ کے یہ سارا کچھ کروایا. اس کو ظاہر بات بلایا گیا. اس نے یہاں پر دنیا کے اندر ایک آرٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پیریڈ آرٹس، کہ عورتیں اپنے حیض کے خون سے پینٹنگز بناتی ہیں. تو اس کی ورکشاپ اس نے آ کر اس یونیورسٹی میں دی ہے، اور اس کی بک ہے اس کے اوپر، اور جو اس بک کے اوپر آرٹ ورک ہے وہ انڈیا کی ایک لیلا فری چائلڈ کے نام سے ایک آرٹسٹ ہے، وہ اس نے ڈونیٹ کیا ہے بلڈ، بلکہ آرٹ ورک بھی اس نے بنا کے دیا ہے، وہ اوریجنل ہے اس کی بک کے ٹائٹل پہ جو ہے. اور اس بک کو یہاں پر اس یونیورسٹی کے اندر اس کی مارکیٹنگ کی گئی ہے، اور اسی کے تحت رقص ماہواری بھی کروایا گیا ہے. اور جب ہم نے جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ تعلیم کے نام کے اوپر، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ہمارا اس طرح کے تعلیمی اداروں میں پھر ہمیں پھر بلایا بھی نہیں جاتا. تو یہ چیزیں، یعنی کہ یہ تو ایک چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے. یہاں پہ یہ ایک اور اسٹریٹجی اب آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ بعض اوقات ایسا بھی یہ نہیں کرتا پاکستان میں ہوتا کہ ایک شاک کریٹ کیا جاتا ہے، شاک ویو کریٹ کی جاتی ہے، نہیں ایسا بلنٹ ایکٹ کیا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ عورت مارچ بھی ہوتا ہے، اور وہ اتنی مطلب وہ اگریسو ان کی کیمپین ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر تاکہ نارملائزیشن کا ایک روم بن سکے کہ چلو یار یہ تو بہت ہی زیادہ ہو گیا، اسے تھوڑا کم کر لیا جائے. تو کہ یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ جب کسی چیز کو نارملائز کرنا ہو تو اس کی بالکل ایکسٹریم جو صورت ہے اس کو ایک دم جو ہے پریزنٹ کر دیا جائے، تاکہ لوگ کہیں یار یہ تو بہت ہی غلط بات ہو گئی، تو اس سے کم تر جو ہے نا اس پہ وہ ایگری کر جائیں. ہاں یہ دیکھیں وہ ہوتا یہ ہے کہ موت دکھا کے بخار دینے والی بات ہے، جو مثال ہے نا موت دکھا کے، لیکن چیزیں لیکن جب آپ ملکی سطح کے اوپر یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو مطلب چیزیں اس طرح کام نہیں کرتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل افیئرس کے اندر چیزیں بہت اور طریقے سے کام کرتی ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں. اسی طریقے سے جب ہم لوگ ٹیکنیکلی ان کو کہتے ہیں انفلوئنس آپریشنس، اور اب جیسے عورت مارچ ہے، مورت مارچ ہے، اقلیتی مارچ ہے، یہ سب فنڈڈ ہوتے ہیں. پہلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے ہوتا ہے. کون فنڈ کرتا ہے؟ دیکھیں کون فنڈ کرتا ہے، اس میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ ہر کسی ملک کے کسی دوسرے ملک کے اندر مختلف انٹرسٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان انٹرسٹ کو سرو کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں،
جو بکنے والے ہوتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں نے بک میں بھی لکھا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے بچے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم استعمال ہو سکتا ہے میں بھی کبھی استعمال ہوں اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میں استعمال ہو چکا ہوں. ظاہری طور کے اوپر تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ چیزیں سامنے اپیرنٹلی چیزیں ٹھیک ہیں. جیسے میں بڑی کھلی بات کرتا ہوں، ابھی بلوچستان کے لوگوں نے یہاں پہ بڑے عرصہ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر لگا کے رکھا، کیمپ لگا کے رکھا. ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ظلم اور زیادتی کسی کے بھی ساتھ ہو، وہ چاہے مسلمان ہو، نا مسلمان ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، ہم تو سب کو کہیں گے کہ زیادتی کسی کے ساتھ تو وہ زیادتی ظلم کے خلاف تو ہمارا دین بھی بڑا واضح ہے کہ ہمیں بات بلند کرنی چاہیے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پر جو سب کچھ ہوا، کلبھوشن یادو کہاں سے پکڑا گیا تھا؟ یعنی کلبھوشن یادو جو ہے وہ کہاں سے پکڑا گیا تھا؟ اس کے پاس پاسپورٹ کس ملک کا تھا؟ صحیح بات. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ کیا کر رہا تھا؟ اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اچھا، یہ ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کسی خاص طبقے کا آدمی ہے یا ان کی لینگویج بات بولتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اصل میں ہمارے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں. اور جو آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اب میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے میوزک کا، کچھ عرصہ پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے مجھے بتایا حسن بھائی کووڈ کے دوران میں نے 2 ماسٹرز کر لی ہیں. میں نے کہا کون سے کیے ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا پولیٹیکل سائنس میں اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں. آپ اس سے انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بات کر کے دیکھ لیں، اس کو کیا پتہ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا. اگر وہ سن رہا ہے تو سوری، لیکن میرے اسٹوڈنٹ ہے میرا. تو اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں چیزیں کتابوں سے صرف نہیں سیکھی جاتی ہیں، آپ کو اس کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے اور گہری ریسرچ کرنی پڑتی ہے. آپ کو دشمن کو پڑھنا پڑتا ہے، دشمن کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اور ان کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں. اور اگر آپ نے واقعی کام کرنا ہے اور ان کو ڈی بنک کرنا ہے، بریک کرنا ہے چیزوں کو. اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو آواز رکھتے ہیں، جن کی فالوئنگ ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماڈرن ایرا کے اندر، موجودہ ڈیجیٹل دور کے اندر ہمیں کیا چیلنجز ہیں اور ہم صرف روایتی طریقوں، روایتی جنگوں کا شکار نہیں ہیں. اس وقت جو جنگیں ہیں وہ اس کی بیٹل فیلڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. بالکل، انفارمیشن ففتھ جنریشن وارفیئر، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو ٹھیک ہو گیا نہیں، لیکن یہ کہ اس پہ اعتراض اکثر اٹھتا ہے کہ جی آپ مولوی لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی سازش ہوگی. آخر پاکستان کے خلاف کسی کو کیا سازش کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان تو ایسے ہی ہم خود ہی کافی ہیں اپنے خلاف. تو اس لیے ایویڈنسز ہمیں پیش کرنے ہوتے ہیں. تو عام طور پہ جو یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ادھر سے کوئی 2-3 چیزیں ہم نے دیکھیں، اسے ریڈیوس کیا اور ایک سٹوری بنا دی. زیادہ تر ہمارے ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں. آپ کیونکہ ایک تھنک ٹینک بھی ہے، آپ اس کا بھی ایک ممبر ہیں، تو کیسے ریسرچ ہوتی ہے؟ یعنی کیسے آپ ایک انفارمیشن کی ریئلٹی کو چیک کرتے ہیں کہ یار یہ انفارمیشن ساؤنڈ انفارمیشن ہے، اور اس پہ پھر آپ کیسے کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں؟ یہ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک آرٹ ہے. اچھا، دیکھیں بعض لوگ ڈس ایگری کریں گے، لیکن جیسے سرجنز ہوتے ہیں اور جو سرجن ہوتے ہیں وہ ہر کسی کا آپریشن کرنے کا طریقہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ٹیکنیک فرق ہوتی ہے. پڑھا سب نے شاید ایک ہی کالج سے ہو، یونیورسٹی سے ہو، اب اس میں ٹیکنیکس فرق ہوتی ہیں. پہلے تو بات یہ ہے، لیکن ہوتا اس میں طریقہ کار بڑا سادہ سا ہوتا ہے. کہ مثال کے طور کے اوپر میں نے آپ سے ریکارڈنگ سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جیسے انڈین کرونیکلز کے نام سے ایک رپورٹ سامنے آتی ہے ای یو ڈسانفو کی 2020 میں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے خلاف 750 فیک میڈیا آؤٹلیٹس اور اس کے علاوہ کئی این جی اوز اور فیک ادارے بنا کے 15 سال سے پاکستان کے خلاف انٹرنیشنلی ڈس انفارمیشن کمپینز چلا رہے ہیں. انڈیا سے مراد را چلا رہی ہے، RNW جس کو کہتے ہیں. تو اب ہوا یہ کہ یہ رپورٹ شائع کرتا ہے ای یو ڈسانفو لیب. ای یو ڈسانفو لیب جو ہے وہ مغربی ملک کا ایک واچ ڈاگ ہے یا ریسرچ کا ادارہ کہہ لیں، آسان لفظوں میں چلیں آپ. تو مثال کے طور پہ آپ کے سامنے یہ رپورٹ آتی ہے، تو اب اس میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ جی انڈیا نے یہ ایک اتنی این جی اوز بنائیں اور یہ کام کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کام کیا کیا. مثال کے طور پہ میں آپ کو جیسے پہلے کہہ رہا تھا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ
اس میں انٹرسٹ لیں اور سیکھیں. جی انڈیا نے یہ کہا کہ EU ڈسانفو لیب نے یہ کہا رپورٹ میں کہ انڈیا نے پاکستان کے خلاف فیک میڈیا آؤٹلیٹس تو بنائی ہیں, لیکن ساتھ میں یورپین جو کنٹریز ہیں ادھر کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو خریدا ہے. اچھا, یعنی یہ پروسیس وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ UK میں کچھ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یورپین کنٹریز کے نا یورپین کنٹریز کے پارلیمنٹیرینز کو خریدا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر وہ یہ کہتی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ باہر کے مغربی ممالک کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے پارلیمنٹری گروپس بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹری گروپس کس ٹاپک پہ بنے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں آزاد نہیں ہیں, پاکستان میں اقلیتوں کو کوئی حقوق نہیں ہے, پاکستان میں اقلیتوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, یہاں جبری شادی کی جاتی ہے, جبری اسلام قبول کروایا جاتا ہے. یہ بیانیہ جو ہے وہاں سے شروع یہ کہا گیا اس میں. اب ہم وہ انہوں نے تو دیکھیں لکھ دیا. اب یہ ریسرچرز کا کام ہے ڈھونڈنا کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر آگے یہ جو کیا ہے یہ مزید پھر اس کو ایگزیکیوٹ کس نے کیا ہے, وہاں سے دیکھیں گے نا. پھر اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹری گروپ ایک بنا اور ایک بننے جا رہا تھا. جو بنایا گیا وہ بنا برطانوی پارلیمنٹیرینز کا اور APPG کے نام سے, اور اس نے پھر آگے رپورٹ شائع کی پاکستان مخالف, اور اس کا نام تھا سفوکیشن آف دا فیتھفل. اور وہ بھی 2020 میں ہی آئی اس کے بعد. اور وہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے اس کو ڈیبنک کیا تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو سارے کا سارا اندر اس کے قادیانیت بھری پڑی تھی, وہ تو سارے کا سارا قادیانیوں کی کیس اسٹڈیز ڈالی ہوئی تھیں. پھر جب نے اس میں ایک کیس اسٹڈی کو پھر لے لیا, دیکھیں یہ ایک لمبا کام ہے, یعنی آپ کو ایک ڈگ کرنا پڑتا ہے جیسے بہت زیادہ. یعنی اگر آپ صحیح معنوں میں فیکٹس تک جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی محنت کرنی پڑے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ادھر سے بات سنی اور سوشل میڈیا پہ جو مرضی آیا بس سنا دیا. نہیں, یہ تو خیر وہ ایسا نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ اور کام بھی ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو سوشل میڈیا کے حوالے سے فیوچر میں کیا چیلنجز ہیں, یعنی پاکستان کے بارے میں کیا پلانز ہو رہے ہیں اور کیا انفارمیشن وارفیئر کے فرنٹس کیا ہو سکتا ہے. جی کیا فرنٹس کیا ہو سکتا ہے, جی بتائیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ بات کروں کہ ایسا ہی ہوگا, یعنی میں یہ بات کروں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں. پھر ایک تو آپ نے بتا دیا کہ اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان کا پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں سیف نہیں ہیں, پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق نہیں مل رہے. تو ایک تو یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جاتا ہے اس بیانیے کو. اور کون سے چیلنجز ہیں جو اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز ہیں نا جس میں پاکستان لیک کرتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس میں پاکستان میڈیا وارفیئر میں بہت پیچھے ہے. نیریٹو بلڈنگ میں چلیں آسان اور کرنے, نیریٹو بلڈنگ میں بہت زیادہ پیچھے ہے. جبکہ آپ اگر کلچر دیکھیں گے نا انڈین میڈیا کا تو وہ ان کا کلچر تھوڑا فرق تو ہے, ہمارے سے فرق ہے. میڈیا کا کلچر جو ہے اس کی بات کروں, لیکن ہماری اسٹریٹجی اس کے حوالے سے جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کوئی مؤثر ہے. اس کے حوالے سے بھی ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ, اور ان کی جو میڈیا وارفیئر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ہم اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور اس پہ بھی انشاءاللہ اس پہ کانٹینٹ بھی بنے گا, لیکن اس پہ ظاہر بات ہے ریسرچ کا کام جو ہے وہ بھی ہے, اور دیگر چیزیں بھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس نے کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. بہت دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ بہت مائنر ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کے اندر, بہت مائنر سے مائنر ڈیٹیلز آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں, اور تو آپ پھر کہیں جا کے جو ہے نا پھر آپ آہستہ آہستہ پالش ہوتے ہیں, اور کرتے ایکسپرٹ تو خیر بہت مشکل ہے بننا. یہاں پہ کوئی ایسے ریپوٹیبل ایجنسیز ہیں کہ جو اس طرح انفارمیشن کو ڈسائفر کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد ایک فیکٹس تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں؟ یہاں پہ کیا ٹرینڈ ہے اس کا پاکستان میں؟ آپ کو نہیں, پاکستان میں ٹرینڈ اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں چیلنجز ہمیں جو سطحی طور پہ نظر آتے ہیں وہ روٹی, کپڑا, مکان, بجلی, پٹرول, پانی کی ہیں. جبکہ میرا خیال ہے کہ ڈینیل مارکی کی کتاب کب پرانی ہو گئی, اب تو آپ اس کو پڑھ لیں, اس نے ساری چیزیں لکھی ہیں. پاکستان جب سے بنا ہے یہ ایسا ہی ہے, اور جو عالمی سامراجی صہیونی قوتیں ہیں یا آپ اس کو آسان لفظ میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, یہ انہوں نے طے کر لیا ہوا ہے کہ پاکستان کو نہ ڈوبنے دینا ہے نہ اوپر آنے دینا ہے. اچھا, اور یہ ڈوبنے بھی نہیں دینا, ڈوبنے کیونکہ ڈوب جائے گا تو پھر بھی ان کے نقصان میں ہے. اچھا, اور اگر اوپر چلا جائے گا تو تب بھی نقصان میں. تو استعمال کرنا ہے اس کو, بس اس کو استعمال بھی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نہ نیچے جانے دینا نہ اوپر جانے دینا, اس کو بس ایسے اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو مین وہ جو ان کا فرنٹ ہے وہ انفارمیشن
موجودہ ٹائم میں ڈفرینٹ ہے. انفارمیشن وارفیئر اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے, انفلوئنس آپریشنز فزیکلی بھی ہو رہے ہیں. فزیکلی میں نے ورڈ اس لیے استعمال کیا شاید لوگ اس کو ذرا آسانی سے سمجھ جائیں. فزیکل سے مطلب ہاتھ لگانے کی بات نہیں میں کہہ رہا, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سڑکوں پہ بھی نظر آتے ہیں اور آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیلنجز ہیں وہ ظاہر سی بات ہے, دہشت گردی کا چیلنج ہے وہ ہے ہی ہے. FATF کا مسئلہ ہمارے اوپر تلوار FATF کا مسئلہ آپ دیکھیں, FATF کا مسئلہ آپ کو میں چھوٹی سی FATF کے جو پاکستان ریویو میں تھا, FATF بلیک میں جا رہا ہے جی, براؤن میں جا رہا ہے جی, گرے میں جا رہا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں تو میں مذاق سے, یہاں FATF کی ٹیم آئی ہوئی تھی, اسلام آباد بھی آئی, ادھر لاہور بھی پھر رہے تھے, وہ اکثر تو ان میں سے انڈینس تھے. تو مطلب یہ مختلف چیزیں مطلب دیکھیں کہ یہ اور طریقے سے کام کرتی ہیں نا چیزیں. ہاں پاکستان کو چیلنجز اور ہیں, اور قسم کے چیلنجز ہیں, لیکن ایک بات جو ہمیں ماننی پڑے گی اور جو بات ہمیں ماننی چاہیے, جہاں کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ نیگلیجنس نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں جو نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے تھیں. اور میں کوئی کسی کی سائڈ یا یہ نہیں لینے جا رہا, نہ ہمیں کوئی اس کے پیسے ملتے ہیں کوئی اس چیزوں کے بولنے کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ضرور ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ پاکستان کو کس جگہ سے پاکستان سیف ہے اور سیف نہیں ہے. چائنا کی سائڈس کے علاوہ نہ آپ افغانستان سے سیف ہیں اس وقت. ہاں پاکستان بھی اب آپ کے خلاف بات کر رہا ہے. نہ آپ ایران سے سیف ہیں, نہ آپ انڈیا سے. اچھا, افغانستان تو چلو ابھی اتنا شاید ٹیکنیکلی وہ اتنے ساؤنڈ نہیں ہے کہ انفارمیشن وارفیئر ہم پہ مسلط کریں, لیکن ایران, انڈیا, USA, یورپ, وہ تو یہ تو ہیں, یہ تو انفارمیشن وارفیئر ہم پہ مسلط کر رہے ہیں. کون سے بڑے ایشوز آپ کو نظر آتے ہیں جن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی زبردست آن سلاٹ ہے پاکستانی معاشرے کے اوپر؟ دیکھیں وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. اچھا, آپ نے اس کو ٹریس کیا؟ ہاں الحمدللہ. آپ کے ادارے نے, مطلب جو ادارے کا نام آپ نے کیا بتایا؟ فورم فار میڈیا ریسرچ اینڈ پالیسی. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں اس پہ فورم فار میڈیا ریسرچ اینڈ پالیسی نے تو بہت کام نہیں کیا ایسے میں آپ کو, اس پہ ہمارا KTV نے بہت کام کیا ہے. اچھا. تو اس پہ ہم نے وہ نیٹ ورکس یہاں پہ جو ہے ان کو ایکسپوز کیا ہے جو پہلے نہیں تھے یا بہت کم تھے. KTV آپ کا اپنا پرسنل چینل؟ KTV میڈیا نیٹ ورک ہے جی, اس کی پوری ٹیم ہے, اور وہ اس میں ایگزیکٹو باڈی ہے, پھر اور ٹیم ہے, اس میں پروفیشنلز کام کرتے ہیں. تو آپ KTV کا پارٹ ہے؟ جی میں حصہ ہوں اس کا. تو آپ کہہ رہے ہیں KTV نے اس پہ کام کیا ہے, اسپیشلی جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے؟ جی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان میں جو لوگ لابنگ کرتے ہیں انٹرنیشنلی, وہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے وہ کن NGOs کے یہ سب انفارمیشن مل سکتی ہے آڈینس کو؟ مل سکتی ہے. اچھا KTV کا, ٹھیک ہے, ہم لنک انشاءاللہ اس میں بہت سے دیکھیں, اس میں یوں ہے کہ بہت ساری انفارمیشن, پھر میں وہی بات ہو جائے گی. دیکھیں انفارمیشن ایک صاحب ہیں, وہ آپ بھی ان کو جانتے ہیں شاید غالباً, اور وہ اسی طرح بڑا اچھا کام کریں میڈیا کے اوپر, نظریاتی محاذ کے اوپر. تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بھی یہی بات کہی تھی کہ انفارمیشن کا ایک اصول ہوتا ہے. انفارمیشن کا اصول یہ ہوتا ہے کیا چیز نہیں دینی, جبکہ جو ہمارے نظریاتی محاذ پہ کام کرنے والے جو دوست بھائی ہیں, احباب ہیں, وہ لیک کرتے ہیں اس چیز میں بہت, کیونکہ وہ میڈیا پروفیشنل نہیں ہے نا, وہ مطلب پروفیشنلی نہیں جانتے چیزوں کو. وہ ہر انفارمیشن کو پاس کر دیتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, جب کہ ایسا نہیں ہوتا. جو میڈیا ہے, یہ بات یاد رکھ لیں کہ میڈیا ایجوکیشن کا ٹول نہیں ہے موجودہ دور میں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کرنا چاہیں کر لیں, کر رہے ہیں ٹھیک ہے, فائدہ لے رہے ہیں اس سے, وہ بھی لے لیں. ایکچولی نہیں ہے, وہ وارفیئر کا ٹول ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑی سی بندوق ہے اور آپ اسے جالے بھی اتار لیں تو ٹھیک ہے, اگر گھر میں پڑی ہے تو جالے بھی اتار لیں تو فائدہ, اس کا نقصان تو کوئی نہیں ہے. لیکن اصل میں تو وہ جالے اتارنے کے لیے نہیں بنی. اب آپ جالے اتار رہے ہیں اس سے, اور آپ اصل کام اس سے جو لینا چاہیے نہیں لے رہے ہو, تو پھر آپ پہ ہے نا. وہ میڈیا موجودہ دور کے اندر چاہیے, اب یہ جو کیمرہ ہے یا جو مائک ہے, یہ ویپنز ہیں. صحیح. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. یعنی آپ پورے ملک کو جو ہے اس کی اکانومی کے اوپر بیڑا غرق کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں چیزیں ہم لوگ یہ, پھر میں نے وہی میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک دوسرے ملک پہ قبضہ کر لے گا. ایسے نہیں ہوتا. ہاں ایسے تو اس دنیا میں ہو بھی نہیں سکتا. وہ نہیں کرتے, پہلے ہوتا ہے نا, جیسے افغانستان پہ آ گیا,
بدل گئی ہیں چیزیں, شاید پہلے اب دوبارہ بھی ہو جائے, یہ نہیں میں کہہ رہا ایسا ہوگا ہی نہیں, لیکن چیزیں بدل گئی ہیں. اکنامک وارفیئر کی بات ہوتی ہے نا, اکنامک وارفیئر کی بات, انفلوئنس آپریشنس پہ ہم بات کرتے ہیں, سائیکولوجیکل وارفیئر پہ ہم بات کرتے ہیں. جنگ وہ ہے 80% جنگ وہ ہے جو کہ نان کائنیٹک ہے. کائنیٹک وار جو ہے وہ تو بہت کم لڑی جاتی ہے نا. دیکھیں انڈیا کے ساتھ جو ہمارے چیلنجز ہیں, اسرائیل کے ساتھ چیلنجز ہیں, وہ تو ابھی کیا ہیں, وہ زیادہ چیلنجز وہ ہیں جو کہ نان کائنیٹک ہیں. ٹھیک ہے, وارفیئر جو اکنامک وارفیئر کے ہیں, انفلوئنس آپریشنس کے ہیں, اور بھی اس طرح کے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یعنی جو کیمرہ ہے, جو یہ ٹولز ہیں, جو میڈیا ہے, اس کا استعمال, انفارمیشن جو ہے نا, انفارمیشن کیا نہیں دینی, ہر انفارمیشن کو پاس نہیں کرنا. تو وہ جو اسرائیل سے متعلق آپ نے کی نا, وہ ہم ہر انفارمیشن پاس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, دیکھیں انفارمیشن, کیونکہ ہمارے نزدیک انفارمیشن ایک ویپن ہے. کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 دھاری تلوار ہے, بلکہ 4-5 دھاری ہوگی. اچھا, 4-5 دھاری تلوار. لیکن آپ مثال انفارمیشن, یعنی ہو سکتا ہے کہ انفارمیشن جو آپ کے پاس آئی ہے, آپ نے ڈسائفر کی ہے, وہ ہو سکتا ہے پاکستان کے خلاف بھی ہو. نہیں, یوں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ایک انفارمیشن ہے جو میرے تک پہنچی ہے, ٹھیک, یا میں نے حاصل کی ہے جس طریقے سے بھی, یعنی اوپن انٹیلیجنس جو سورسز ہیں اس کے تھرو آئی ہے. اس میں کون سے سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, سوشل انٹرنیٹ ہے, یہ جو بھی ہے, یا میں نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے, ٹھیک ہے, اس کے تھرو میں نے حاصل کی ہے, جو بھی ذریعہ. اب انفارمیشن جو ہوتی ہے, اب اس کو جو جب ہم کلاسیفائی کرتے ہیں, یا ہم چلیں کہہ دیں ہم اس کو شائع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پبلک کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مطلب اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ دیکھو میں نے کر دیا, یہ نہیں ہوتا اصل میں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پروفیشنلی, ٹیکنیکلی, انٹرنیشنلی جو ہوتا ہے, پرپز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انفارمیشن کو شائع کرنے کا پرپز ہوتا ہے کوئی, اور اس سے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں. کہیں پر تھریٹ جنریٹ کیا جاتا ہے, کہیں پر ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, کہیں پر رویوں کے اوپر اثر انداز ہوا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہیں پر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں, اور کہیں پہ آپ نے بدنام کرنا ہوتا ہے کسی کو. اور جیسے آپ پاناما لیکس ہے, پنڈورا باکس پیپر, پنڈورا پیپرز ہے, تو ہم میڈیا کی لینگویج میں اس کو ہم بولتے ہیں ایکسپوئر ٹیکنیک. یہ ٹیکنیک ہے, اب لوگوں کو نہیں پتا اس کو کہتے ہیں ایکسپوئر ٹیکنیک. ٹھیک ہے, جیسے ابھی لیکس ہوئے ہیں, یہ لیکس ہیں, یہ بھی ایکسپوئر ٹیکنیکس ہیں. اس کو اوور آل ہم ایکسپوئر ٹیکنیک کہتے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے, کوئی بدنام ہو رہا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, کسی کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے, چاہے اس نے کیا نہیں کیا, یہ تو بات کی بات ہے. یہ میٹر ابھی نہیں کر رہا, ابھی تو میٹر کر رہا ہے کہ ابھی تو اس کو دھونا پڑے گا اپنے پیسے داغ کے بھی, میں نے کیا نہیں کیا, داغ تو ڈل گیا, داغ ڈل گیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکسپوئر ٹیکنیک ہے. پھر اسی طرح ہوتے ہیں نلیفائنگ اوپوننٹ, یہ بھی میڈیا کی ایک ٹیکنیک ہے. نلیفائنگ اوپوننٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے کریڈٹ کو ڈسکریڈٹ کر دیں. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, اس نے ایک بہت بڑا کام کیا, کوئی ایجاد کر دی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ او یار یہ کیا چیز ہے, یہ تو اس نے چوری کی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ٹیکنیک کو کہتے ہیں نلیفائنگ اوپوننٹ. مختلف ٹیکنیکس ہیں, بک میں بھی اس میں نے کچھ لکھی ہیں, کتاب میں نے تھوڑی بہت لکھی تھی. سیچوریٹنگ دا انفارمیشن انوائرمنٹ ہے. آپ انفارمیشن انوائرمنٹ جو ہے اس کو سیچوریٹ کر دیں, کہ ایک بندہ جب جاتا ہے تو اس کو ہر جگہ وہی انفارمیشن مل رہی ہے, تو وہ چاہتے نہ چاہتے وہ انفارمیشن جو ہے وہ اس کو پر اثر انداز ہوگی. وہ جس جگہ بھی جائے گا اس کو وہی چیز مل رہی ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں تو سن لے گا اثر, اور اگر سن لے گا تو کہیں نہ کہیں اس وجہ سے تو مختلف ٹیکنیکس ہو جائے گا. تو یعنی یہ ہے معاملہ کہ انفارمیشن, آپ جو بھی انفارمیشن دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے, وہ ٹول جو استعمال کیے جا رہے ہیں, میڈیا کی ٹولز استعمال کیے جن کے ذریعے سے انفارمیشن گیدر کی جاتی ہے یا ڈسیمینیٹ کی جاتی ہے. اور جیسا آپ نے بتایا کہ اس پہ زیادہ فوکس اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسا ٹول ہے ہمارے پاس انفلوئنس کرنے کا, کہ جس میں آپ کو فزیکلی نہیں جانا پڑتا, آپ ملٹیپل جو یہ چینلز ہیں ان کے ذریعے سے آپ انفلوئنس کر لیتے ہیں, اور آپ کسی ملک کا پرسیپشن خراب کر سکتے ہیں, آپ کسی ملک کی اکانومی پہ اس طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو اٹس اے ویری پاورفل ٹول. اور جیسا آپ نے کہا کہ جو بھی انفارمیشن ایگزسٹ کر رہی ہے اس کے پیچھے ایک پرپز ہے,
وہ انفارمیشن جو ہے وہ کسی پرپس کے تحت ہی ڈسیمنیٹ کی جاتی ہے پروفیشنل کی طرف سے. پروفیشنل. ٹھیک ہے, تو ہے تو سارے پروفیشنلز ہی ہیں اس کے اندر. نہیں, ہم ابھی بات کر رہے تھے نا, جیسے ہم جن کو یوٹیوب انفلوئنسرز کہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, تو اب وہ یوٹیوب انفلوئنسرز جو ہیں ان کو نہیں پتا نا اس چیز کا, لیکن وہ بھی تو ایک انفلوئنس کریٹ کر رہے ہیں, انفلوئنس کریٹ کر رہے ہیں, پھر جو کمرشل اینٹیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. ہاں وہ, لیکن میں خاص طور پہ ان کی بات کر رہا ہوں جو نظریاتی محاذ پہ کام کریں, ان کی بات کروں جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, جو اسلامک کانٹینٹ بناتے ہیں کسی ٹاپک پہ, تو وہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا کہ LGBTQ ہے تو وہ اس لیے اس پہ ویڈیو بنا دیں گے کہ یہ ٹرینڈ میں ہے. ٹھیک ہے, مطلب ان کو یہ نہیں پتا کہ واقعی کرنا تھا, اور ان کو بعضوں کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ اس سے رزلٹ کیا لینے تھے. اور اگر ہم یہ انفارمیشن دیں گے تو مثال کے طور پہ, اب یہ مثال کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ویڈیو ہے اس کے جی 1 لاکھ ویوز ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ اب مجھ سے پوچھیں گے تو میرے نزدیک میٹر نہیں کرتا, ٹھیک ہے, کہ اس کے 1 لاکھ ہیں کہ 50 لاکھ ہیں. میٹر یہ کرتا ہے کہ جس مقصد کے لیے بنائے گی وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا. صحیح ہے, یعنی ویوز میٹر نہیں کرتے بلکہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا آبجیکٹیو کتنا آپ نے اچیو کیا. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دیکھیں فرح, میں نے آپ کو مثال دی کہ فرح احمد پب یہاں لاہور میں آئی, اس نے یہاں پہ پیریڈ آرٹ میٹرز کے اوپر ورک شاپ کرائی, وہاں پر رقص ماہواری ہوا, ہم نے اس کی بریک کی نیوز, ٹھیک ہے, اور ہم نے کیوں کی, اور وہ عورت ہے جو کہ سلمان رشدی سے بھی اس نے اظہار یکجہتی کیا. اچھا, اور اس کے ویڈیوز موجود تھے, ہمارے پاس موجود ہیں. ہم نے اس کے خلاف, ہم نے جو اس نے کام کیا یہاں پہ, وہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا. جب ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور اس ویڈیو میں نے کہا تھا کہ جب ہم کہ اس ویڈیو کے بعد یہ اپنی ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دے گی, اس نے ڈیلیٹ کر دی. اور اس نے ویب سائٹ 2 مہینے بند رکھی ہے اپنی, جس پہ وہ بک سیل کر رہی تھی. اس طرح اپنا کانٹینٹ ڈیلیٹ کر دیا. وہ سلمان رشدی والی ویڈیو اس نے اپنی ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کر دی یا کروا دی گئی. تو کیا ہوا, اب وہ ویڈیو کیا پھر آبجیکٹیو تو اچیو ہوئے, لیکن لائکس شاید اتنے نہ ملے ہوں. وہ تو اس کو یونیورسٹی نے ہمیں اس پہ اسٹرائک بھیج دی, تو اس نے کہا جی اب یوٹیوب سے ویڈیو ہٹائیں, تو ہم نے ہٹا لی. لیکن بہرحال کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا جو مقصد تھا پورا ہو گیا. ہمارا پورا نہیں ہوا, لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یعنی باقی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو بیٹ چال چل رہی ہے, بس یہ کتنے ملین ویوز ہو گئے ہیں, اتنے لاکھ ویوز ہو گئے ہیں, اس پہ ہم بھی اپنا ایک ہاتھ دھو لیں. لیکن جو اسپیشلی وہ لوگ جو نظریاتی طور پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے. بعض اوقات اچھا ایسا بھی آپ بتائیں, گائیڈ کریں, بعض اوقات لگتا ہے ایسے کہ وہ ایشو جو ہے اتنا بڑا نہیں ہوتا جس کو یہ لوگ بڑا کر دیتے ہیں, یعنی وہ ایک طرح سے جو پرپس تھا اس کا اس کے اگینسٹ بات ہو جاتی ہے. اس میں سے الہاد ایک چیز ہے, سوری ٹو سے, الہاد بالکل وہ کوئی منظم گروہ نہیں ہے, ایسے ہی وہ آرگنائزڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس حکومت نہیں ہے, وہ حکومت کے اندر اس لیول پہ نہیں ہے. بالکل, ابھی اتنا زیادہ ان کا انفلوئنس نہیں ہے, ابھی نہیں ہے. میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بعض ہمارے بھائیوں نے ان کو خواہ میں ایکسپوجر دے دیا. کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر, اور بہت شدید ضرورت ہے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کو اتنا وزن نہ دیں کہ جتنا اس کا وزن بنتا نہیں ہے. یہ تو بڑی آپ نے خطرناک بات کی. وہ کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں اس کا تو شعور واقعی نہیں ہے لوگوں میں. لیکن کانٹینٹ پروڈیوسر میں آپ کو چلیں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایک ہے الہاد. الہاد کیا کرتا ہے, ایک مسلمان کو کافر بنا دیتا ہے. اب جب وہ مسلمان سے وہ ملحد بن جائے, چاہے وہ ہندو بن جائے, چاہے وہ کرسچن بن جائے, یہودی بن جائے, بات ایک ہی ہے. ہمارے نزدیک بات ایک ہی ہے, وہ اسلام سے نکل گیا, ٹھیک ہے جی. وہ ایتھیسٹ بن گیا ہے, وہ XYZ بن گیا ہے, اس میں ٹرمنالوجیز اور بھی آپ لگا لیں کوئی. اب ایک شخص جو ہے وہ اسلام بھی چھوڑتا ہے, لیکن وہ آرگنائزڈ ایک گینگ کا حصہ بھی بن جاتا ہے, یا نیٹ ورک کا حصہ بن جاتا ہے. اور وہ جو نیٹ ورک ہے وہ پاکستان میں پاکستان دشمن ممالک کا اعلیٰ کار بھی ہو, ٹھیک ہے. یعنی ایمان بھی گیا, ملک دشمنی بھی آ گئی, آپ کی اسلامی شناخت کو بھی ختم کرنا چاہتا ہو, اپنے آپ کو چھپا کے, مذہب کچھ اور ہے وہ چھپائے اور آپ کے درمیان گھس جائے, پارلیمنٹ میں چلا جائے, لیجسلیشنز کر دے, بیوروکریسی میں چلا جائے, دیگر اداروں میں چلا جائے. وہ زیادہ خطرناک ہے کہ وہ زیادہ خطرناک ہے. ایک شخص نے تو ایمان اپنا چھوڑ دیا, اور جب کہ ایک نے ایمان چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آرگنائزڈ نیٹ ورک کا حصہ بن گیا. وہ تو بہت خطرناک انسان, خطرناک ہے نا. تو
تو اس طرح تو ہم ہمارے جو دوست ہیں نا وہ ان نیٹ ورکس پہ نہیں کام کرتے جو اس لیول پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ دیکھیں نا ایک شخص ہے وہ اس نے اسلام چھوڑ دیا, اسلام چھوڑ دیا تو وہ تو اس جیسے تو اور بھی ہیں جنہوں نے چھوڑا. آپ کام کریں اس کے اوپر, یہ بات نہیں میں کر رہا. آپ پرائورٹائز کرنے کی بات کریں کہ اگر ہم اس میں کام کر رہے ہیں تو ہم نے تو ان نیٹ ورکس کو بھی پکڑنا ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں, جو آرگنائزڈ نیٹ ورکس دیکھیں نا کہ جو ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان کے خلاف کام کرتی ہیں, ویسٹرن سے میری مراد ویسٹرن نہیں ہے, مثلا کہ جو بھی غیر ملکی کوئی بھی آپ کہہ لیں, وہ جو کام کرتی ہیں پاکستان میں, جو وہ یہاں پہ جن لوگوں کو پراکسیز کو ٹیکنیکل ہم اس کو پراکسیز کہتے ہیں, جن پراکسیز پہ وہ کام کرتی ہیں, آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. چلیں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا گوہر شاہی, سنا ہے آپ نے؟ بالکل نام سنا. ایک عجیب سی شکل کا آدمی ہے جو باہر کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے, یونس الگور کے نام سے. یونس گوہر, ان کا گوہر شاہی کا کوئی کہتا ہے کہ میں ہوں, وہ آپ نے سنا ہوگا. بالکل پراکسیز ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ لوگ سندھ میں کافی تعداد میں ہیں, اور یہ یہاں سے اٹھ کے انڈیا چلے گئے. ٹھیک ہے. گوہر شاہی یہاں سے اٹھ کے انڈیا چلے گئے, سمجھ گیا کہ جی ہم پاکستان میں ہم نے نہیں رہنا, ٹھیک ہے جی, ہم ہجرت کر کے انڈیا جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو کلیئر ہو گیا. تو وہ انڈیا چلے گئے اور انڈیا جا کے کچھ عرصہ وہاں پہ رہے, پھر جوتے شوتے کھا کے واپس آ گئے. اب مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے کہ یہاں پہ ہم لوگ آزاد نہیں تھے اور یہ نہیں تھے وہ نہیں تھے. اب وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں اکثر آپ نے سنی ہوں گی ان کی. تو اب وہ یعنی کہ وہ ایک شخص کو مسلمان سے, اب وہ ظاہری بات ہے وہ مسلمان تو نہیں ہے, آپ کو وہ غیر مسلم بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ملحد بنا رہا ہے, کرسچن بنا رہا ہے, یہودی بنا رہا ہے, کوئی بنا رہا ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں رہتی. لیکن وہ اداکار ہے کسی بڑے نیٹ ورک کا اداکار, اور اس کو اب روکنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. وہ پراکسی بن گیا. اب وہ دین کے اوپر بھی حملہ ہو رہا ہے آپ کے منظم انداز سے, نیٹ ورک کا حصہ بن گیا, پراکسی بن گیا, اب وہ اور خطرناک ہو گیا. اور پینیٹریشن, اور پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ پھر اپنی شناخت کو بھی چھپا لے کہ میں ہوں مسلمان, لیکن وہ تھا ہے نہیں, اب وہ قادیانی ایسے کرتے ہیں. تو کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ بعض اوقات ہم بھی مطلب انجانے میں ایسا نہ ہو کہ استعمال ہو جائیں, کہ بعض اوقات جیسے آپ نے کہا کہ لائکس پڑھ رہے ہیں, ایک ویڈیو آ گئی ہے تو ہم نے اس پہ بنا دیا, ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے پروپیگیشن کا وہ جو ہے نا ذریعہ بن رہے ہوں. تو اس لیے یعنی یہ تو بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو ایسے بھائی ہیں جو دینی کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں اور آئیڈیالوجیکل وارفیئر کے اندر ہیں, تو ان کو تو اس سب معاملے کا پتہ ہونا چاہیے. آخری بات جس کی طرف ہم آتے ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے ایک بہت بڑی ایک میڈیا وار ہوئی, اور اس میں پاکستان کے اندر ہوئی, اور اس میں ایک پارٹی اور اس کے فالوورز اور ہمارے کچھ ادارے, ان کے درمیان جو ہے یہ ایک بڑی چپکلش رہی, اور اس کی وجہ سے بہت تباہی پھیلی ہے. اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ یہ جو ایک اتنی بڑی فورس بن گئی ہے جو کہ ریشنل فورس نہیں ہے, اور ڈیوسٹیٹنگ فورس ہے. مطلب وہ ہر حال میں بس ان کو یہی ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے بس وہ دوبارہ سے اس کو حکومت میں ہونا چاہیے, ورنہ تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اور اس نے اتنا انفلوئنس کیا ہے کہ یہاں پر فاشسٹ ٹینڈنسیز جو ہیں نا ابھی نظر آ رہی ہیں. تو اس کا کیا کریں گے جو افریت بن گیا, اور اس کا جو امپیکٹ ہوا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم اس افریت کو ڈیفیوز کر پائیں گے, یا یہ ہمارے لیے مزید مسائل پیدا کرے گا؟ اصل میں اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا بڑا مانا جاتا ہے, بہترین کہا جاتا ہے اس کو, ڈاکٹر لفٹن کو, سائیکالوجسٹ, نیورو سائنسز بھی غالباً. تو ڈاکٹر لفٹن نے چند اصول لکھے ہیں کلٹ کے. اچھا. کہ کلٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر لفٹن جو ہے وہ مطلب دنیا مانتی ہے اس کو, مطلب میرا کزن نہیں ہے وہ, تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. تو اس نے یہ بیان کیا ہے کہ اور لوگوں نے بھی لکھا ہے, لیکن ڈاکٹر لفٹن کیونکہ مشہور آدمی ہیں, لوگ اس کو مانتے ہیں, دنیا میں اسٹوڈنٹس ہیں, تو اس نے چند پوائنٹس بیان کیے ہیں کلٹ کے, جو میں ابھی بیان نہیں کر سکتا, لمبے ہو جائیں گے, ٹائم بہت چاہیے اس کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ جو وہ لوگ جو کہ کسی بھی پولیٹیکل, خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں, اور ان کو اشد ضرورت ہے, چاہے وہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں یا وہ سیاسی جماعتیں ہوں, صرف ان کو اشد ضرورت ہے کہ وہ ڈاکٹر لفٹن کے جو وہ پوائنٹس ہیں ان کو پڑھیں. ٹھیک ہے.
اور وہ پڑھنے کے بعد وہ اپنے پہ غور کریں کہ کیا وہ اس میں فال تو نہیں کہیں کرتے, تو وہ خود پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کلٹ کا شکار تو نہیں ہو گئے ہیں. اور کن پوائنٹس اگر آپ مینشن کر سکیں. دیکھیں اس میں دیکھیں نا کہ مثال کے طور پہ بڑی آسان سی بات ہے کہ آپ کو ہر برائی بھی اچھائی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کتنی آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے. تو آپ نے مطلب کہ جن کو لگ رہی ہے ان کو تو لگ رہی ہے, بس وہ ان کو تو نہیں کو سمجھا سکتا. ہاں دوسرے لوگ دبے لیں جو ابھی کلٹ کے اندر, کلٹ کے جو ہے نا حصار میں بھی نہیں آئے, وہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ یار ان کو نظر آ رہی ہے, ان کو ہر بری چیز بھی اچھی لگ رہی ہے. نہیں, میں نے ہمارے کوئی دوست ہیں, میں نے ان کو یہ بات بتائی تو انہوں نے اس کو کہا کہ یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں غور کرنا چاہیے اس کو, جو کہ ہم نے نہیں کیا تو ہمیں کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دور تھا, بھٹو صاحب کا بھی دور تھا, اور آل دو جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو بھٹو صاحب جب آئے تو ہم نے وہ اس دور میں بھٹو صاحب کی بھی فالوئنگ ایسی تھی. آج ان کے زمانے کے جو ان کے فالوورز ہیں وہ بڑے ان کے ڈائی ہارڈ فالوورز ہیں. تو اب یہ کم ہو جائے گی, آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. اچھا, اور کچھ اور آ جائیں گے, کنگز پارٹیاں بنتی ہیں, چلی جاتی ہیں, اگلی آ جاتی ہیں. لیکن یہ تو ہمیں فنونا پوری دنیا میں نظر آتا ہے نا. جیسے ٹرمپ کی بات ہم بھی آپ سے اس ڈسکشن سے پہلے کر رہے تھے کہ ہم نے پوری دنیا میں دیکھا کہ جو پاپولسٹ لیڈرز ہیں, پاپولسٹ اسٹینس انہوں نے لیا, سوشل میڈیا کا استعمال کیا اور حکومت میں آ گئے. یعنی اب ان سوسائٹیز کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ اب تھوڑا سا ریئیکشن ہوا ہے اس کے خلاف, کیونکہ پاپولسٹ اسٹینڈ جو لیتے ہیں لیڈرز, وہ کوئی پرفارمنس تو کرتے کوئی نہیں نا, پرفارمنس میٹر بھی نہیں کرتی ہے. آج ہمارے ہاں بھی یہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں, ان کے فالوورز جو ہیں ان کے لیے پرفارمنس میٹر نہیں کرتی ہے. ان کو اگر آپ کہیں کہ بھائی کیا سوال پوچھیں کہ بھائی کیا ہوا, کیا کیا آپ کے لیڈر نے, تو یہ میٹر نہیں کرتا ہمارے لیے, ہم ان سے بس محبت کرتے ہیں. تو یہی معاملہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ ویسٹ کے اندر بھی یہ ہوا, بلکہ پوری دنیا میں یہ ایک پاپولسٹ لیڈرز کا جو ہے نا ایک ہمیں جال پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اور یہ جو دیو ہے جس کی میں فرید کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ ہر کوئی اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیسے اسے قابو میں رکھا جائے. تو ان کے پاس تو چلو ٹولز ایسے ہیں, یعنی ان کی اسٹیٹس بھی اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ اس ساری چیزوں کو جانتے ہیں, تو وہ تو چلو کسی حد تک قابو کر لیں گے. ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا بننے کے لیے یہی ہے کہ ہمیں اسکول لیول کے اوپر سوشل میڈیا کو پڑھانا چاہیے, اور میں تو اس کو بہت زیادہ ایجوکیشن اویئرنیس جو ہے سوشل میڈیا کی, کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. مطلب ایک پوسٹ ہوتی ہے, وہ اگر مذہبی ہے وہ آپ تک آتی ہے تو ہم خود پڑھیں یا دیکھیں نہیں, لیکن ہم اس کو ثواب سمجھ کے آگے ضرور بھیجتے ہیں 10 لوگوں کو. تو سوشل میڈیا کی جو ایجوکیشن ہے نا, وہ بہرحال اب اسکول سے شروع. میں نے ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ ان کو کویشچن سیشن تھا, تو انہوں نے کہا کس کلاس سے شروع ہونی چاہیے, تو میں نے ان کو کہا تھا کہ 8th کلاس سے. ٹھیک, اور 8th کلاس سے پہلے بھی ہونی چاہیے, لیکن تھوڑا سا ذرا ہلکے انداز کے اندر اور طرح سے. لیکن 8th گریڈ سے آنورڈ جو ہے وہ او لیول سے پہلے اسٹارٹ کر دینی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ذریعہ ہے جس کے تھرو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. باقی جو پاپولر آپ نے وہ بات کی اور پولیٹکس کی, اس میں دیکھیں پوری دنیا کے اندر موسٹلی جو ہے نا وہ جتنے الیکشنز ہوتے ہیں ریگڈ ہوتے ہیں, طریقہ کار فرق ہوتا ہے. اور الیکشن ریگ کرنے کے لیے جو ٹول ہے وہ یہی میڈیا اور انفارمیشن. جی نہیں, ڈفرینٹ ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ووٹ زبردستی ڈال دیتے ہیں. یہاں پہ تو اور طریقے, لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ امریکہ میں ریگ نہیں ہوتا, تو جھوٹ ہے یہ, وہاں طریقہ کار فرق ہے. 2014 کے اندر جب کیمبرج انالیٹیکا نے ڈیٹا لیا فیس بک سے, تو یہ ریگ نہیں کیا, ریگ ہی کیا نا یہ. تو اسی طریقے سے پھر یعنی, اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور ملکوں کے اندر ڈفرینٹ طریقے سے. ابھی یہ آپ کا انڈیا کے الیکشن چل رہے ہیں, آپ اس کو دیکھ لیں, اور بھی چیزیں ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو مطلب ریگ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, اس کا طریقہ کار فرق ہے. ماڈرن دنیا میں ذرا اور طریقے سے, ہمارے یہاں اور طریقے سے. تو بہت ساری باتیں, بہت سے کویشچنز ہیں اس حوالے سے. تو تشنگی تو نہیں ہوئی ایک پوڈ کاسٹ سے, تو یہ ہم اسے کیپچر نہیں کر پائیں گے, لیکن یہ ہے کہ آڈینس کے لیے کافی فوڈ فار تھاٹ ہے. بہت سی ایسی انفارمیشن ان کے سامنے آئی ہے آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے, خود ہمارے سامنے بھی, کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ ہم اس حوالے سے دعوت دیتے رہیں گے. جو بھی آپ نے ملٹیپل اس کی ڈومینز کی طرف اشارہ کیا اور ملٹیپل کیٹیگریز کی طرف اشارہ کیا, اس کے اندر کسی پرٹیکولر کیٹیگری کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ قادیانیت کے حوالے سے بھی کافی اویئرنیس دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پر,
پھر LGBTQ کے حوالے سے تو ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے کافی کام کرتے رہے ہیں. جو اسٹرگل تھی اس کے خلاف ہے, جو ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف, اس میں بھی ہم اس الائنس کا حصہ تھے. اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور بڑی الارمنگ سچویشن ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اب آپ جیسے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس انفارمیشن وارفیئر کو سمجھتے ہیں, لیکن وہ سرفیس پہ اس طرح نظر نہیں آ رہی, لیکن انڈر دا ٹیبل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں گرو کر رہی ہیں اور بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہیں. تو بہت کچھ ہے جو انشاءاللہ ان آنے والے وقتوں میں ہم آپ کو دعوت دیتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ لاہور سے تشریف لائے تھے, جزاک اللہ خیر, آپ نے وقت دیا انشاءاللہ. تو آڈینس کے لیے بھی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہم سب کو اس والے سے ایجوکیشن لینے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اس والے سے اپنے آپ کو اویئر کریں, اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اویئر کریں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کے اعلیٰ کار بن جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کے لیے جو ہے کسی اور کے پرپس کو سرو کر رہے ہوں. آپ نے اصل ریالٹی کو سمجھنا ہے, اس ہائپر ریالٹی سے باہر نکلنا ہے جو آپ کے لیے کریٹ کی جا رہی ہے, اور آپ کو آہستہ آہستہ وہ مزید آپ کے خول میں, آپ کے جیل میں بند کر رہی ہے. تو اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس اہم موضوع کے اوپر آپ کو پڑھنا پڑے گا, آپ کو سیکھنا پڑے گا, تاکہ آپ حقیقت سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں. ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم سب اپنی ہائپر ریالٹیز میں رہ رہے ہوں گے اور حقیقت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا, اور یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. تو اس والے سے ہم سب کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو اور اپنے کولیگس کو, اپنی قوم کو, تاکہ اپنی قوم کو بھی ہم بچا سکیں, اپنے آپ کو ہم بچا سکیں, اپنے فیملیز کو بچا سکیں. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.